السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ چینل پسند کرنے کا، شیئر کرنے کا۔ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ہماری ویوز بڑھ رہے ہیں، ہماری سبسکرپشن بڑھ رہی ہے، اور سب سے اہم چیز آپ کے سینکڑوں ہزاروں کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر۔ میری اسسٹنٹ کویشچن آنسر سیشن میں خاص کر کہتی ہیں کہ سر اتنے واٹس ایپ میسیج ہیں کہ ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے دیکھنے۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتا چلوں اپنی ٹیم کی طرف سے کہ ہماری ٹیم نے ایک خاص کوئز پروگرام، ایک کمپٹیشن پروگرام تیار کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے سبسکرائب کریں گے لوگ، ان کو ڈیٹا ہمارے پاس بھیجیں گے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا، وہ میری ٹیم جو کوئز آئے گا وہ خود بخود آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس کے سلے میں، اس کے جواب میں جو لوگ ونر ہوں گے ان کے ساتھ میرا اور آپ کا ایک فری آف کاسٹ سیشن ہوگا، ٹیلی فونک سیشن ہوگا۔ اس میں جناب ہم بڑے مزے سے آپس میں بات کریں گے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، جب وہ چیزیں اناؤنس ہوں گی تو بڑے کھلے دل کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ نومبر سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور 20 سے 26 تک یہ چلے گا۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ویک ہے اس لیے کہ اس ویک میں سن سائن بدلے گا۔ پہلے ابھی ہم یعنی 22 کی شام تک جو سن سائن ہوگا وہ اسکارپیو ہوگا، 23 سے وہ سیجیٹیریس سٹارٹ ہوگا۔ صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس پیریڈ میں آپ کے دو میجر پلانٹری پوزیشن بھی چینج ہوں گی، یعنی مارس وہ بھی اپنی جگہ چینج کرے گا، اسکارپیو ہاؤس سے نکل کے وہ چلا جائے گا سیجیٹیریس ہاؤس میں۔ سن تو چینج ہی کرے گا، وینس کی اپنی پلیسمنٹ بھی ہے، وینس جو ہے وہ لبرا ہاؤس میں ہوگا۔ یہ تو ایک میجر چینجز ہیں، لیکن ہم بات کریں گے کہ ٹوٹل زوڈیکل سائن جو چینج ہو رہا ہے، اور یہ زوڈیکل سائن 23 سے چینج ہو رہا ہے سیجیٹیریس۔ تو سیجیٹیریس کا آغاز 23 تاریخ سے ہوتا ہے، 23 سے لے کے، اور یہ 21 دسمبر تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ سائن ہے جس کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر، جسے مشتری بھی کہا جاتا ہے، اس کا نمبر 3، یعنی رولنگ پلانٹ، اس کا نمبر جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے۔ عنصر آگ ہوتا ہے، اور اس کا جو جینڈر ہے یعنی جس میں فال کرتا ہے وہ مذکر کہلاتا ہے۔ پتھر بھی، اچھا بہت سے لوگ آپ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کا پتھر بھی بتایا جائے۔ ویسے میں جب یہ سٹارٹ ہوگا اس چیز کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا جب آپ کا سیجیٹیریس منتھ آئے گا ویکلی میں، اس میں بھی یہ ساری انفارمیشن کروں گا۔ آغاز میں صرف تھوڑی سی میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ پکھراج، یاقوت، یہ 2 امپورٹنٹ پتھر تو یلو سفائر یہ بھی ہوتا ہے۔ جامنی رنگ، سرخ گلابی، یہ بھی اس رنگ کی خاص خاصیت ہوتی ہے۔ نشان آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ تیر یعنی آرچر مین، یہ اس کا ایک خاص نشان ہوتا ہے، اور اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ جب ہم سیجیٹیریس کا پروگرام کریں گے تو آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ انفارمیشن سے ایک تھا۔ ایک تو یہ ہے چینج اس ہفتے کی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ جو ہم نے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پھر پروگرام کے آغاز میں ہی، کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، دوستوں کو بھی بتائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز کہ ابھی ہم اپنا ایک ڈفرینٹ طرح کا ایک خاص انٹرسٹنگ، ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے مختلف طرح کے پروگرامز تیار کیے ہیں آپ کو انوالو کرنے کے لیے، آپ کو انٹرسٹ رکھنے کے لیے، اور آپ کو کوئی بینیفٹ دینے کے لیے۔ ابھی آپ سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بینیفٹ پرسنل نہیں ملتا۔ تو اس پرسنل بینیفٹ کے لیے ہماری ٹیم نے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں۔ ان ڈیزائن میں یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو سبسکرائب کرنے پہ لے کے آئیں گے، یعنی آپ کی ٹیم، آپ کے دوست، آپ کا حلقہ احباب 5 لوگ سبسکرائب کریں گے چینل، وہ آپ ان کو جناب ایک سرٹن ٹائم میں بتائیں گے، پھر جناب اس کے بعد وہ چیزیں آپ ہمارے واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، ہمارے پروگرام میں بھیجیں گے، اور جب وہ ہمیں مل جائیں گی تو پھر اس میں سے ہم سارٹ آؤٹ کریں گے، اور ان میں سے ویکلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کسی ایک کے ساتھ پرسنل 1 to 1 سیشن ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو پرسنل سیشن ہوتا ہے وہ 20,000 کا ہوتا ہے، اور وہ پرسنل سیشن جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ ½ این آور سیشن ملے گا۔ اس کے ساتھ میری اور آپ کا ایک انٹریکشن ہوگا۔ یہ گفٹ ہے ہماری ٹیم کی طرف سے جو تیار ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے جناب اعلانات جو پروگرام کے شروع میں کر رہا ہوں، اور اب ہم آتے ہیں اپنے ریگولر پروگرام کی طرف۔ السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایریز کے بہت سے لوگوں کو اب تو یاد بھی ہو چکا ہے کہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں بڑا ریگولر بات کر رہا تھا۔ اس میں آپ کا جوپیٹر بھی تھا، لیکن ابھی ایک اور میجر پلینٹ
پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا مارس اور آپ کا سن اور آپ کا مرکری، وہ جو پہلے میں کہا کرتا تھا 8th ہاؤس میں، وہ چینج کر کے 2 دنوں کے بعد یعنی 23 تاریخ سے وہ بدل جائے گا. اور میں اس لیے بات کروں کہ 2 دن تو بڑے اہم نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر تقریباً اگلا 21 دسمبر تک آپ کا یہی سائیکل چلے گا. اس لیے یہ انفارمیشن ضروری ہے کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن کے وہ ستارے جو اینگل ہے وہ بدل چکے ہوں گے. تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ ہاؤس ایریز، اس کا رولنگ پلینٹ مارس، یہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے 9th ہاؤس میں. 9th ہاؤس میں جب یہ جائے گا تو یہاں پہ جا کے یہ آپ کو 25 تاریخ کو شفٹ ہو رہا ہے، یہاں جائے گا تو یہ آپ کو بڑی اپرچونٹی دے گا ٹریولنگ سے ریلیٹڈ. میں اس ہفتے سیجیٹیرین لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا سفر بنا ہوا ہے یا آپ کچھ عرصے سے اپنے سفر کو پینڈنگ کر رہے ہیں اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، تو سفر ضرور پلان کیجیے گا. یہ ایک ٹریولنگ اسپیکٹ اس طرح کا ہوتا ہے جو بینیفیشری ہوتا ہے. اچھا، یہ صرف اسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ لانگ اویٹڈ ایک ایسا اسپرچول ٹریول بھی ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنی روحانی تسکین کے لیے بھی سفر اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 9th ہاؤس ایک ہائر ایجوکیشن ٹریننگ سے ریلیٹڈ بھی ہے. آپ کا اگر کوئی آپ کی پروموشن ہے، پروموشن ضروری بھی نہیں ہوتی، پروموشن سے پہلے کہ بہت سے گورنمنٹ سروس میں جو لوگ ہوتے ہیں، آرمی پولیس سروس میں اور مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، ان کو کسی پروموشن سے پہلے اسپیشل پروفیشنل کورسز ہوتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کورسز ایسے ڈیو ہیں اور آپ کا نام آتا ہے تو آپ اسے پینڈنگ نہ کیجیے گا. سیجیٹیرین کے لیے میں اسپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو ایریز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کو آپٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے 9th ہاؤس میں اور آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، ٹرینڈ کر رہا ہے فار دا فیوچر گڈ رسپانسبلٹیز، یعنی مستقبل میں آنے والی اچھی ذمہ داریاں جو آپ اٹھائیں گے اس کے لیے یہ آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن سفر سے متعلق ہے. کریئر سے متعلق بھی اگر میں یہ دیکھتا ہوں تو شروع کے 2-3 دن تھوڑے سے پریشر میں، دباؤ میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. منڈے ٹیوزڈے کے دن ویک کا سٹارٹ ہوتا ہے. اس ویک کے سٹارٹ میں اگر آپ کی کوئی پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں، بزنس کام کس سے ریلیٹڈ، تو ان کو فالو اپ کیجیے گا. یہاں پہ کچھ معاملات میں ڈیلے ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی میٹنگ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ چینج ہو یا ان کا دن بدل سکتا ہے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیٹرن مارس جب یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، سیٹرن مون، تو آپ کو ایک اور پرابلم بھی تھوڑا سا آ سکتا ہے، اور وہ آ سکتا ہے آپ کی اپنی پرسنل ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اپنے آپ کو فٹ رکھیے گا، بہترین رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ کسی وجہ سے آپ اپنی سروس کے کسی امپورٹنٹ میٹنگ یا بزنس کے کسی اہم دورے یا ڈیسیژن میکنگ سے رہ نہ جائیں. بہرحال کبھی کبھی چیزیں ہمارے اپنے بس میں نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت ہو تو پھر کیا کریں گے؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر برداشت کر سکیں تو پھر بھی اپنے معاملات کو جاری و ساری رکھیے گا، خاص کر 21-22 یعنی 20-21-22 تک. یہ آپ نے اپنے اوپر ذرا سا جبر کر کے اپنے کاموں کو فالو اپ کروانا ہے، تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے. ایسے لوگ جناب جو شادی وادی کے سلسلے میں انٹرسٹڈ تھے، سب کچھ تھا، بات چیت ہو چکی تھی، قریب جا رہے تھے، آپ کو شاید اس لمحے ذرا سا احساس ہو کہ چیزیں چلتے چلتے تھوڑی سی رک گئی ہیں. یعنی وہی پارٹنر، وہی فرد جس سے آپ انٹرسٹڈ تھے، بات چیت چل رہی تھی، رومانس کی چل رہی تھی، شادی کی چل رہی تھی، یا شادی کا ارادہ تھا، ابھی کچھ کنفیوژن پیدا ہو گئے ہیں. یعنی معاملات ہوتے ہوتے ٹھنڈائی کی طرف چلے گئے ہیں، چیزوں میں تیزی نہیں رہی، رسپانس آنا کم ہو گیا ہوا ہے، اور دوسرا پارٹنر جو ہے اس کے دل دماغ میں کچھ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. شکوک و شبہات کسی ایسی ویسی بات سے اپنی پرسنل ریزنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ میرے کہے گئے الفاظ کو کبھی خدا نخواستہ بہت سیریس نہ لیجیے گا. سیریس سے مراد یہ ہے کہ کسی نیگیٹو سے میں نہ لیجیے گا، اتحاد کی شکل میں لیجیے گا. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے آئی تھنک اٹس ٹو ارلی، مجھے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے،
تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اس طرح کی کیفیت اور فیلنگ جو ہے نا وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہ برا نہیں ہوتا, ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے. کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اگر آپ وقت لیتے ہیں تو یہ وقت لینا ہمیشہ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے. فائنینشیل میٹرز, مالی معاملات میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں پھر امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر کوئی ریمیٹنسز, کوئی اولڈ ڈیوز, لون مختلف کمپنیز, پرائیویٹ لوگوں کے پاس کوئی پڑے ہوئے تھے تو ان کی ریکوری کے سلسلے میں امپرومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دی تھی. یہ بڑا اہم ہوگا. اس سلسلے میں اگر آپ کو فالو اپ کرتے ہیں تو اس کا رسپانس بھی یقیناً آپ کو آئے گا. بچوں سے متعلق جناب یہ میں دیکھتا ہوں تو یہ اگین ایسے سیجیٹیرین جن کے بچے, میں اسپیشلی بات کروں جن کے بچے, اور بچوں میں بھی میں اسپیشلی بات کروں گا کہ بیٹے ینگ, ان کی اگر ایجوکیشن کے سلسلے میں ان کی کوئی ٹریولنگ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے, ایک شہر دوسرے شہر آنا جانا یا فارن کنٹری میں, تو اس کے لیے بھی فالو اپ کرنا, پلان کرنا, ڈسکشن کرنا. بھلے وہ پیریڈ جا کے اپریل 2024 میں آئے, لیکن اس کے لیے پلان کرنا, ہوم ورک کرنے کا یہ وقت ہے. یہ جناب آپ کی تھوڑی سی صورتحال ہے اس ویک کی 20 سے 26 تک. اگلے ہفتے پھر کیا ستارے آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے پھر میری وہی ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز. فوراً سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کو بھی بتائیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ٹارس دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب آپ کا رولنگ پلانٹ وینس زبردست قسم کا ستارہ ہے, جم کر چکا ہے. جم کر کے جناب یہ پہلے آپ کے 7th ہاؤس میں تھا, 7 سے اب یہ آ چکا ہے آپ کے 8th ہاؤس کی طرف, اور سوری آپ کے 6th ہاؤس سروس ہاؤس کی طرف وہ آ چکا ہوا ہے. سروس ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو آپ کے لیے اپرچونٹیز لے کے آتا ہے, مواقع لے کے آتا ہے, اور یہاں پہ یہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اس لیے میں اسی سے آغاز کروں گا کہ اپنے بزنس کے لیے, اپنے کریئر کے لیے یہ کام کرنے کا وقت ہے. بہت توجہ کے ساتھ فیوچر پلان کرنے کا وقت ہے, اور فیوچر پلاننگ آپ کی مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوگی. فائنینشیل معاملات, مالی معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک یا دو, یعنی ایسے لوگ جو 2-3 جاب کر رہے ہیں یا ایک کام کر رہے ہیں دوسری جگہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, ان ساری چیزوں میں بھی اگر آپ فالو اپ کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس انویسٹمنٹ کو سلیپنگ پارٹنر کی بجائے کبھی کبھی تھوڑا سا ایکٹیولی بھی پارٹیسپیٹ کیجیے گا, اور چلتے معاملات کو ایک نظر دیکھ بھی لیجیے گا. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. جناب آپ کے 8th ہاؤس میں 2-3 ستاروں کی جو چینج بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, یعنی 20 سے لے کے 23 تک تو بہت روٹین اسی طرح, لیکن 23 کے بعد جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ آ رہی ہیں ذرا ایکسپیڈائٹ کر رہی ہیں, کچھ معاملات کو بہتر کر رہی ہیں. سڈنلی آپ کے پاس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, چیزوں میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. کچھ بزنس وینچرز ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سروس یا جاب کریں تو آپ کے لیے کوئی تھوڑی سی پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. چینج ان دا سینس میں یہ کہوں گا کہ جہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کولیگ کی جانے کی وجہ سے, اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی وجہ سے آپ کی لوکیشن, آپ کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے, جس کا شاید آپ کو تھوڑا سا فائنینشیل بینیفٹ بھی ملے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہوگی. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرٹل پوائنٹ, رومانٹک لائف, پرسنل لائف, یہ ساری چیزیں بھی ذرا سا ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی اپنی ہیلتھ کے معاملات بھی ذرا اہم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. خاص کر ایسے لوگ ٹورسیرین, اگر آپ بلڈ پریشر اور ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, آپ کی عمر خاص کر اگر 35-36 سے زیادہ ہے, تو آپ کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے, اور جینیٹک ڈیزیزز کی شکل میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہوگا. کھانے پینے میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی, اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایسی چیزیں جس سے آپ کا ہائپر ٹینشن اور ڈائبیٹک ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں, اس میں ذرا سا آپ کو یہ احتیاط کرنا ہوگا. سروس سے متعلق تو میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا تھا کہ یہ آپ کا کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے تو سال بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر آپ نے کچھ کام کیا تھا, یہاں خواہشات کا پورا ہونا ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں پلان کر رہے ہیں اور تبدیلیاں چاہتے ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. خاص کر اگر اس سے متعلق معاملات کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں تو وہاں سے
مناسب جواب نہیں ملتا ہو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ آپ کی ایک ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے جو زیادہ اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اس کیفیت کا نقصان بھی ایک بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ آپ اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، چڑچڑا پن آ سکتے ہیں، امپیشنٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے خاص سجیشن میری ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ نے اپنے مزاج کو، اپنی چیزوں کو اپنے بس میں رکھنا ہے، چاہے دوسری طرف سے صورتحال کیسی بھی ہو، لیکن آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا تعلق آپ کی آفس، آپ کے بزنس، آپ کے کولیگ، آپ کے فیملی، ان سب کی طرف بہتر ہو، ایگریسو نہ ہو، ٹاؤنٹنگ نہ ہو۔ چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ اپنے مزاج کو برداشت نہ کرتے ہوئے کوئی کہہ جائیں گے تو وہ کسی دوسرے کے دل میں رہ سکتی ہے، جس کا نقصان آپ کو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ذرا سا کہوں گا کہ اس میں ہم کہتے ہیں زپ، خاموشی، بس۔ اور یہ خواتین کو بھی میں یہی کہوں گا، گھر میں بھی ہوں، کوئی بات خلاف مزاج ہو جائے، اسپیشلی آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اگنور کر دیجیے گا۔ مٹی پاؤ بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، مٹی پا دو۔ مٹی پانے سے چیزیں دب جاتی ہیں، اور اگر مٹی نہیں ڈالیں گے، کچھ بول دیں گے، تو پھر یہ گرم راکھ ہوگی، اور راکھ جب بھی وہ کہتے ہیں نا دوبارہ ہوا چلتی ہے تو پھر اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو چنگاریاں نہ نکالیے گا، خیال کیجیے گا، اس سے آپ خود ڈسٹرب ہوں گے۔ بچوں سے متعلق معاملات زندگی بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے، بہت چھوٹے بچے، اگر آپ ینگ کپل ہیں، یعنی 30 سے نیچے کے کپل ہیں، اور آپ کے نیولی میریڈ ہیں، بچے آپ کے چھوٹے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کو صحت سے متعلق خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اور خاص کر ایسا بچہ جس کے اسٹامک پرابلمس ہوں، کھانے پینے میں کولک چائلڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا ہو تو وہ آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرے گا، کیونکہ مجھے اس سٹیج میں آپ کی نا کچھ نیندیں افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ نیند کا ایک ایسا سا ایشو ہوتا ہے کہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ دن میں بھی بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں کیئر کے، احتیاط کے، جس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک اہم چیز دوسری میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ خدا نخواستہ ریلیشن شپ میں کسی کنفلکٹ میں تھے، کسی پرابلم میں تھے، 25 تاریخ سے لے کے اور تقریباً 27 سے 28 تاریخ تک کا جو یہ وقت ہوگا، یہ بہتر ہوگا۔ خاموش ہو، مطلب بہتری سے مراد ہے کہ ایسا وقت ہوگا جہاں پہ آپ گڑھے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میریٹل لائف میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ چپکلش پرانی چلی آ رہی تھی تو وہ رنگ بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ جناب صورتحال ہے مختصراً آپ کے پچھلے آنے والے ویک کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ چینجز آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہی میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ چینل سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، انہیں بتائیے گا۔ اور ہم نے ایک کمپین بھی لانچ کی ہے کچھ آپ کے فوائد اور بینیفٹس کے لیے، وہ گاہے بگاہے آپ کو اسی طرح کی میڈیم پہ دکھائی دے گی، اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا، جہاں میرا اور آپ کا پرسنل انٹریکشن بھی ہونے جا رہا ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہوا کہ اپنا دل اٹھا کے کسی کے قدموں میں ڈال دیا؟ جیمنائی بڑے پیارے مزے کے لوگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، کنفلکٹ پسند نہیں کرتے، اور ہر معاملے کو گفتگو سے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھک جاتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو بحث مباحثے کو اوائڈ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسرے کو دیتے ہیں کہ اچھا یار جو تم کہہ رہے تھے وہی ٹھیک ہے۔ اور خاص کر محبت کے معاملات جب ہوں، رومانس کے معاملات ہوں، تو یہ چیزیں بہت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس کا ایک چیز اور بھی میں ویسے آپ کو بتا دوں، محبت اور رومانس کا تعلق کسی بھی عمر کے حصے سے نہیں ہے، اس کی شدت میں کمی زیادتی ضرور ہوتی رہتی ہے۔ اور اس میں دوسری چیز بھی میں بتا دوں کہ رومانس کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ رومانس اپنی پرسنل لائف سے بھی ہوتا ہے، رومانس آپ کو اپنی اسپاؤس سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے پروفیشن سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے کریئر سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اس میں بھی ڈوب سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ڈوب جاتے ہیں اپنی پسند، اپنی محبت، اپنی چیزوں میں، تو وہاں دوسروں کو اگنور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ میں گفتگو اس لیے کر رہا تھا جناب آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہیں کہیں تو آپ کو توجہ کی ضرورت ہے اپنے پروفیشن اور کام پہ اپنی دھن سے نکل کے
اپنے پرسنل معاملات کے اوپر دیکھیے گا. اسپیشلی میں اگر یہ کہوں گا تو فائنینشیل میٹرز یہ بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہاں پہ جناب آپ کو اپنے مالی معاملات کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ضرورت ہوگی اور اس میں ریگولر کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کسی وجہ سے زیادہ آف لے رہے ہیں تو اس آف کو کم کیجیے گا, چھٹیاں کم کیجیے گا. اسپیشلی میں اپنے ان دوستوں سے بات کروں گا کیونکہ آپ ہمارا پروگرام دنیا ساری میں دیکھا جاتا ہے, ویسٹرن ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے سب جگہ, اور وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ ویجز جو ہیں وہ تو گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے 1 گھنٹہ مس کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ $25-30 کم از کم آپ نے اس 1 گھنٹے کے ختم کر دیے بلا وجہ سستی کی وجہ سے. ایسے ہی نہ کیجیے گا. یہ پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کو ذرا ریلیکس اینڈ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ذرا سا سر جھٹکیے نکلیے ٹھیک ہو جائیں گے. موسم بھی بدل رہا ہے, بدلتے موسم جو ہیں وہ بھی آپ کو افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب دل موسم بدلتا ہے تو دل کا بھی موسم بدلتا ہے. دل کے موسم میں رومانس کے ریفرنس سے میں نے خیر خاصی بات کر لی, میں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارا ویک کا مختصر پروگرام ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف, کام کی بات کی طرف آتے ہیں. کام کی بات کی طرف جب آتے ہیں تو میں یہاں یہ کہوں گا جناب کہ وینس پوزیشن چینج ہوئی 10th ہاؤس 4th ہاؤس سے, آپ کا 5th ہاؤس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ کا فرینڈ سرکل بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کچھ معاملات ایسے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی پروگرام کوئی چیز طے ہوئی تھی تو اس میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ سفر کی ہو سکتی, کوئی فنکشن کی ہو سکتی, کسی جگہ جانے کی ہو سکتی. ایک تو وہ چینجز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹرن کے ساتھ مون یعنی پہلے ویک کے 3 دن جو ہے نا یہ رہے گا. یہاں یوں دکھائی دے گا کہ یہاں آپ کو اپنے امیج, اپنے رکھ رکھاؤ, اپنی ضروریات اور وہ ساری ہو سکتی ہیں, یعنی پرسنل ڈریس اپ سے لے کے اپنا گھر گاڑی تک, وہاں پہ کچھ ایکسپینس خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا آپ کرنا چاہیں گے. اٹس گڈ ٹائم. اگر ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے, یہ سارا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ ضرور کیجیے گا. اس سے آپ خود بہتر اور کمفرٹیبل فیل کریں گے. ویسے خواتین میں تو ونڈو شاپنگ کا بہت کانسیپٹ ہے. کچھ لینا ہو نہ ہو بڑے آرام سے جناب تیار شیار ہوتی ہیں, مارکیٹ نکلتی ہیں اور گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہیں. عموماً اس کو کچھ لوگ انکریج نہیں کرتے, میں اسے ویسے پازیٹیو لیتا ہوں. پازیٹیو اس لیے لیتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی ہم انڈر پریشر ہوں, نفسیاتی مسائل ہوں, لو فیل کریں, اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے, نکل جانا چاہیے. کوئی ساتھ ہو تو بہت بھلا, نہ بھی ہو تو اکیلے نکلیں, وہ شاپ ٹو شاپ گھومیں پھریں, کسی کافی شاپ میں بیٹھیں, چائے کافی پئیں, تھوڑا وقت سپینڈ کریں. چینج یور مائنڈ اینڈ کم بیک ٹو یور ہوم. آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے. تو یہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اپنا خیال رکھنے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. وہ مرد ہوں کہ وہ خواتین ہوں. خواتین ہیں تو وہ بیچاری پوری گھرداری میں اس طریقے سے انگیج اور انوالو ہیں کہ صبح اسکول بچے بھیجنے سے لے کے رات ہسبینڈ کے آنے تک ایک کاموں کا سلسلہ جو نہ ختم ہونے میں آ رہا ہے. اور اسی طرح مرد ہیں کہ وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک روٹین کی طرح صبح اٹھتے ہیں, روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آ کے تھک ہار کے پڑ جاتے ہیں. نہ کوئی ایکٹیویٹی, نہ کوئی گپ شپ, نہ کوئی رومانس, نہ کوئی جناب دوستوں کے ساتھ کہیں نکلنا, نہ آنا نہ جانا. اور یہ اس کے لیے کوئی بہت پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. اس کے لیے صرف موڈ ہونا چاہیے, پلان ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر کے لان میں بھی بیٹھ کے جگہ چینج کر لیں, کمرے سے نکل کے باہر بیٹھ جائیں. لان نہیں ہے تو چھت پہ چلے جائیں, چھت نہیں ہے تو بائک پکڑیں, گاڑی پکڑیں, تھوڑا سا کسی کھلی جگہ پہ تھوڑا سا گھوم لیں. چینج یور مائنڈ. اور ہاں, میرڈ ہیں, بچے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ساتھ رکھیے. کھلکھلاتے بچے پھولوں سے زیادہ مزے کے ہوتے ہیں, آپ کا مائنڈ چینج کر دیں گے. تو مجھے اس لیے میں آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ 10th ہاؤس سیٹرن جوپیٹر جب یہ آتا ہے تو یہ ذرا سا اریٹیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سن اسکوئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ جا کے نا ویسے ہی ایک انرجی آپ کی ہائی ہوئی دکھائی دیتی ہے, ہیوی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لیے ذرا اس کو نا لائٹر سائڈ پہ رکھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی, اپنے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی. یہ اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایز سچ تو ٹھیک ہے, کوئی زیادہ ایشو دکھائی نہیں دیتے, لیکن وہی بات ہے, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, مارس چونکہ سیٹرن اسکوئر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یہاں پہ اس کا افیکٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی کے ساتھ دوسری چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے آپ کا اسکارپیو اور ورگو سائن کے افیکٹ جو اپوزیشن میں آتے ہیں. تو یہاں پہ کھانے پینے میں ذرا سا احتیاط آپ کے لیے کرنی ہوگی. یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی صورتحال ہے.
آگے کیا ہونے جا رہا ہے یعنی 27 آنورڈ یہ ہم آپ کو اگلے ہفتے بتائیں گے. جانے سے پہلے پھر میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کو بتائیے. اور ہاں، ایک بڑا اعلان، ہماری ٹیم کچھ چیزیں پلان کر رہی ہے آپ کے لیے. اچھا، اس پلان میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم کیا جائے جس میں آپ انگیج ہوں گے، انوالو ہوں گے، اور میرا پرسنل سیشن آپ تک پہنچے گا، ٹیلی فونک، ہاف این آور کا. اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے، کوئی انسینٹیو جو ہیں آپ تک آئیں گے، وہ جلد ہی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ مختلف میڈیاز کے اوپر، سوشل میڈیاز کے اوپر آپ تک پہنچے گا. جن کے نمبر ہیں ان کو بتایا جائے گا. ادروائز یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور بہت سے ایسے میڈیا کے اوپر وہ کمپین ہوگی. اس میں حصہ لیجیے گا، دوستوں کو بھی انوالو کیجیے گا، اور 1 to 1 بات کرنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میرا کلائنٹل دنیا ساری میں الحمدللہ کو مور دین 40 کنٹریز میں میرے سننے والے، چاہنے والے موجود ہیں. 22 سال سے میں یہ کام بھی کر رہا ہوں. تو ان 22 سالوں میں ایک دنیا ہے جن کے ساتھ ہے، لیکن میں چونکہ ریگولر نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ لوگوں کو شکایت تھی کہ آپ فل فلیج کیجئے. تو اب کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ ہوں. آف کورس پروفیشنل فی پے کرنے والے بھی لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف سننے والے ہیں. آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ اگر کچھ چاہیں تو ضرور مجھ سے بات کر لیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلینٹ مون جھومتے جامتے چلتے چلاتے ہوئے خاص اینگل پہ موجود بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس ویک کافی چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جن میں آپ کا 2 ہاؤس بہت اہم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک 6th ہاؤس، اس کا تعلق آپ کے کیریئر پروفیشن سے ہوتا ہے. سیکنڈ، پہلے 2 دن ذرا سے رہیں گے آپ کے ڈیفیکلٹ، تھوڑے سے ٹف ان لوگوں کے لیے جو ہائر ایجوکیشن میں ہیں. ان کے کام، ان کی اسائنمنٹس، ان کی چیزیں، ہائر ایجوکیشن، ماسٹر، پی ایچ ڈی، ایم فل اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم کی لمٹس کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کے پریزنٹیشن چیزیں یا کام ختم کرنے کے سلسلے میں کوئی تھیسس کرنا ہے، کوئی ایسی چیز کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو ذرا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے ٹیچرز یا آپ کے جسے کہتے ہیں کہ سپروائزر، وہ بھی کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ 2 تھوڑی سی چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے، ہلکی سی. اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ٹائملی افیکٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے لیے یہ ٹائم بہت چیلنجنگ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. چیلنجنگ ان سینس میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پروموشن چیزیں ڈیو تھی تو اس میں پرابلم آتا ہے. آپ نے کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملتا. یہ بھی ایک تھوڑی سی ڈیلے کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اوورآل اگر میں یہ دیکھوں کہ کس قسم کی پوزیشن ہے تو جنرلی میں دیکھوں بہتر ہے، لیکن کوئی بڑے نقصان والی نہیں ہے. لیکن ہے کیا، صبر والی، پیشنس والی ہے. امپیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کیپ آن موونگ، اپنے چیزوں کے بارے میں کام کرتے رہیے، ریکال کرواتے رہیے گا، آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ضرور ملیں گے. جہاں ہم نے بات کی تھی آپ کے کریئر سے، وہاں میں دوسری بات بھی یہ کروں گا کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. میریٹل لائف میں پھر، اور میریٹل لائف سے پہلے اگر آپ کی شادی، بیاہ، منگنی کا پروسیس چل رہا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہوئے ہیں، تو گفتگو میں آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ بہت کرٹک نہ ہوں، بہت جج کرنے کی نہ کوشش کریں. اگر جج بھی کرتے ہیں تو اس کا اظہار نہ کیجیے گا. اپنے پاس اپنے اسپاؤس کو یا اپنے منگیتر کو، اسپاؤس تو شادی کے بعد ہو گئے، میں اس سے پہلے منگیتر کی بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ منگنی سے بھی پہلے کی سٹیج، کہ جہاں پیرنٹس 2 لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، یا یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ دونوں آپس میں بات کر لیجئے، دیکھ لیے، پھر ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کیسے مستقبل میں ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں یا نہیں. ایسے میں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے، فیئر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن غیر ضروری طور پہ کوئی ایڈونچرس ایکٹیویٹی دکھانے کی، مزاج، موڈ کی، جھوٹ کی، یا جو فیک ہے، جو ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کی شخصیت کا حصہ، اس کو مت سامنے لے کے آئیے گا.
وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وقت آپ کو ڈیلے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے چلتے کاموں میں پرابلم ہو جاتی ہے. اسپیشلی میں کینسیرین مختلف سائن ایسے ہیں جن میں شادیوں کی ڈیلے. میں ان لوگوں کو کہوں گا جن کی عمر 32-33 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے میرٹل لائف کے لیے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوگی. رشتوں کو طے کرنے کے لیے آپ کو کافی سمجھداری کا رویہ اپنانا ہوگا. بہت سی میرے کلائنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اکثر والدہ ان کی کہتی ہیں کہ میری بیٹی ہے، اور لڑکا بھی ایسا ہوتا ہے، صرف میں بیٹی بیٹا نہیں، کیونکہ میرے لیے دونوں جینڈر ایک سے ہی ہیں. اس لیے میں اگر یہ بات کروں تو دوسرے کو افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ ہم انسان ہیں نا. انسان دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی یا لڑکے کا کوئی دماغ فرق نہیں ہوتا. اور خاص کر ایسی بیٹیاں جو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان کی اپروچ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بڑی سالڈ کلیئر کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. تو ان کا بھی زندگی کے اوپر اپنے فیصلے کرنے کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بیٹے کا یا لڑکے کا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہنا تھا کہ میں جب بھی آپس میں یہ بات کرتے ہیں اور میں پرپوز کرواتی ہوں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں ماما پسند نہیں آیا، یا نہیں اماں پسند نہیں آئی. یہ ایک روٹین بن جاتی ہے اور سالوں گزر گئے یوں ہوتا نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے مزاج بڑے ہائپر ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے کہ بڑے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں. ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں تو اسے دوسرا پورا نہیں اترتا. معمولی سی چیزوں کے اوپر بھی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وی آر ناٹ کمپیٹیبل. یہ جو کمپیٹیبلٹی ہے، اس کمپیٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ جب ہم شادی کر لیتے ہیں تو ایک لفظ اور ایڈ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کمپرومائز. کہ جب ہم کسی ایک رشتے میں بند جاتے ہیں اور ہمارے پاس واپس نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو پھر ہم اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، دل کو بڑا کرتے ہیں، جسے کمپرومائز کہا جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا آپ کو آئیڈیلسٹک نہیں ہونا، اور خاص کر عمر کے اس حصے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا، تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ تھوڑا سا بات میری لمبی ہو گئی، لیکن لمبی صرف اس لیے میں نے کر لی کہ یہ بہت ضروری ہے. اور رشتوں ناتوں میں اکثر پرابلم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نے اپنے لیے ایک پکچر پرفیکٹ سپوز سوچ رکھا ہوتا ہے. پکچر پرفیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، پرسنل سراؤنڈنگ کا ایکسپیرینس ہے. میری جو فائل ہیں 11,000 لوگوں کی، ان کا ایکسپیرینس ہے، اور تقریباً 20-25 ہزار لوگوں کو مل چکا ہوں. ان کے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ شاکی ضرور ہوتا ہے، اور یہ معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے بڑی وائزلی چیزوں کو ہینڈل کرنا اور دیکھنا ہے. ساتھ ہی جناب کیریئر کی بات بھی میں نے جیسے آپ سے کہی تھی کہ تھوڑا سا یہاں پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے، آپ کی پریزنٹیشن ہے، ٹیسٹ، اور خاص کر اس کا تعلق آؤٹ آف کنٹری، آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اگر آپ کی فیلڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی فیلڈ ہے، آپ کی لاء سے ریلیٹڈ کوئی ایسی فیلڈ ہے، تو یہاں آپ نے کسی بھی انٹرویو، کسی بھی پریزنٹیشن سے پہلے خوب اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، اور پھر اپنے آپ کے لیے چلیے گا. کیونکہ جب یہ 2-3 چیزیں ایک خاص سائن میں موجود ہوتی ہیں تو کبھی کبھی ہم اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے باریکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ کہیں انٹرویو کرنے والا انہی چیزوں کو تاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جج کرنا ہے. بس مس فائر ہو جاتا ہے، چیزیں رہ جاتی ہیں ڈیلے کی. تو میرا کام تو یہی ہے کہ آپ کو بتانا کہ بھائی کیئرفل، جن چیزوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں وہی ہوتی ہیں. جیسے میں بھی اسٹوڈنٹ ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی کبھی ہماری گٹ فیلنگ ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں تیاری میں یہ سبجیکٹ نہیں آئے گا، یا یہ اس چیپٹر سے نہیں آئیں گے، اگنور کر دیتے، پتہ چلتا ہے پیپر میں وہی سب سے پہلے آیا ہوتا ہے. بس پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی ہوتا ہے کہ بھگتو. آپ ایسا نہ کیجیے گا، پورے چیزوں کو دیکھیے گا، دیکھ کے سنبھال کے پھر چیزوں کو آگے لے کے چلیے. ایک تو یہ ہو گیا. فائنینشیل میٹر میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. غیر ضروری سفر کو اوائڈ کیجیے جس میں اخراجات بہت زیادہ ہوں، کیونکہ وہاں پہ مجھے اخراجات بنتے ہوئے دکھائی دیتے، ایکسپنس بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سفر میں جب آپ ہوں گے تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا. غیر ضروری خرید، اگر مجبوری ہے تو بالکل جائیے کیجیے گا، لیکن غیر ضروری شاپنگ اور ان چیزوں کو احتیاط کیجیے گا، اور بجٹ کو پہلے سے طے کیجیے گا. یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی تھوڑی سی تفصیلات، تھوڑی سی باتیں ہیں. نیکسٹ ویک پھر ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا.
اور جانے سے پہلے ریکویسٹ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کو بتائیے، اور ایک اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم مختلف طرح کی آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہیں، جہاں ڈفرینٹ طرح کی آفرز آپ کے لیے آئیں گی۔ ان آفرز کے نتیجے میں جناب ایک ایسا سسٹم بنتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو، جہاں پہ آپ کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی خواہش کے اوپر اگر آپ چاہیں گے تو میرا اور آپ کا پرسنل سیشن فری آف کاسٹ ہوگا، یعنی آپ کو گفٹ کیا جائے گا۔ اس کے اوپر آپ اپنے سوالات، اپنی چیزیں 1 to 1 مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی نیکسٹ ویک یا اسی ویک میں چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آئیں تو ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا۔ مجھے آپ سے گفتگو کر کے خوشی ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے دکھائی دیتے ہیں، اور بڑے خوش مزاج موڈ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت بڑے مزے والی جگہ ففتھ ہاؤس ہوتا ہے، وہاں جہاں ہم موج مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کزنس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وقت کو بہتر طریقے سے گزارتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب ایک تھوڑی سی چیز یہ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وینس آپ کا جو ہے وہ بھی آپ کے 3rd ہاؤس میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں پہ خاص کر آپ اپوزٹ جینڈر یعنی جن سے مخالف کے ساتھ کبھی زندگی میں لائکنگ رہی ہو، کوئی پسند رہی ہو، ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی پرانے کولیگ، کوئی پرانی اسکول فیلو، کالج فیلو جن کے ساتھ کبھی کوئی فیلنگ تھی، وہ بھی آپ کو کسی جگہ ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بات ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے، کوئی برا نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی جس سٹیج میں آتے ہیں، بہت سی سٹیجز سے گزرتے ہیں۔ رومانس کی بھی مختلف سٹیج ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے، اور کبھی لیکن وہ زندگی میں خوبصورت لوگ، زندہ دل لوگوں کے اندر رومانس ہمیشہ قائم رہتا ہے، اچھی چیزیں قائم رہتی ہیں، اچھا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی لیو تو کہا ہی جاتا ہے آپ کو کہ بھئی حکمران ستارہ ہے، رولر پلینٹس ہیں، اور حکمرانوں کو، رولر پلینٹس کو اپنے من کو شانت رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا موج مستی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا، کزنس کے ساتھ مل بیٹھنا، فیملی گیٹ ٹوگیدر کا حصہ بننا، یہ بہت ضروری ہوگا۔ اور میں ایڈوائز کروں گا کہ اس آنے والے ویک میں تھوڑا سا ویکنڈ پہ کہیں ضرور پلان کیجیے گا، کیونکہ اس کے شروع کے 2-3 دن جو ہے نا وہ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ کوئی اس طرح کا پلان اگر بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مڈ ویک کے بعد اگر آپ پلان کریں تو زیادہ ہوگا۔ اسٹارٹ آف ویک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی اپنی پرسنل کمٹمنٹ، جاب، پروفیشن، بزنس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ خواتین کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا ٹائم محتاط ہے، بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر خدا نہ خواستہ کہ اگر آپ کی میریٹل لائف کچھ عرصے سے ڈسٹرب ہے تو ان 2-3 دنوں میں یعنی 20، 21، 22 کو آپ پرانے معاملات کو سامنے لا کے اپنے اسپاؤس سے بحث مباحثہ کرنے سے گریز کیجیے گا، اوائڈ کیجیے گا۔ میں دونوں کو یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جب ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ہماری قوت برداشت کم ہوتی ہے، انٹالرنٹ ہوتے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اور جب بات کلیئر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جس بات پہ بیٹھتے ہیں وہ تو بھول جاتے ہیں، ایک نیا فساد اٹھ کے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، پھر اس کی جواب دہی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ کہا تھا، اب بتاؤ، تم نے مجھے یہ کہہ دیا، تم نے مجھے یہ کہہ دیا۔ یہ جو کہہ دیا والی بات ہوتی ہے، اس کو چھوٹا کرو بھائی، زندگی بڑی مختصر سی ہے، جینا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، زندگی خوبصورت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ خوبصورت ہے۔ اور خاص کر میں ان ماں باپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی کیفیت میں ہیں جہاں آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے ریلیشن شپ آپ 2 لوگوں کے درمیان نہیں ہے، آپ کے بچوں کے اوپر اس کے اثرات بہت برے مرتب ہوتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے اگر ہوں تو ان کی زندگی تو بہت ہی اہم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ مت سوچے کہ بچہ 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، نو، بچے سے زیادہ حساس اور سینسٹیو کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کی ساری حصیں بڑے آدمی سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ 7-8 مہینے کا ماں نے، باپ نے گود میں اٹھایا، کوئی دوسرا اٹھاتا ہے، کسی سے وہ ہیپیلی چلا جاتا ہے اور کسی کے پاس جانے سے اوائڈ کرتا ہے۔ اس کی وائبز اسے بتاتی ہیں کہ یہاں میں سیف ہوں، یہاں انسیف ہوں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر گھر میں پیرنٹس کپل آپس میں کسی بحث مباحثے میں مبتلا ہے، ان کے موڈ آف ہیں، سارا کچھ ہے، تو بچے کی شخصیت
ایک مرجھائے پھول کی طرح ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اپنے گلشن کا احتیاط کیجیے. اس میں کھلنے والے پھولوں کو بڑی توانائی کی ضرورت ہے، اچھی ہوا، آکسیجن، اچھے ماحول کی ضرورت ہے. ان کا خیال کیجیے. کیوں؟ خوراک کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، ذہنی افزائش، ذہنی ماحول جو ہے کسی شخصیت کے لیے سب سے اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خیر، یہ چونکہ میں بات کروں گا کیونکہ کچھ ستاروں میں کچھ بلاکیج بنی ہوئی ہے، اس لیے شاید اس ہفتے مجھے اس موضوع پہ آف اینڈ آن زیادہ آپ سے گفتگو کرنا پڑے. لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے، اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. سیکنڈ چیز جناب، میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ موج مستی ٹائم تو بنتا ہوا دکھائی دیتا، اور یہ جو اختلاف کی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو بھی آپ نے بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کا یہ ٹائم اہم ہے، بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فائنینشیل میٹرز میں ایکسپینس پریشرز وہ بھی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایسے لوگ خدا نخواستہ جو لیٹ ایج میں ہیں اور کسی وجہ سے ان کا بریک اپ ہو چکا ہوا ہے، تو ان کے سیکنڈ میرج اپرچونٹی جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی سٹیج ہے، تو آپ بھی ضرور پلان کیجئے، کوشش کیجئے گا. آپ کے لیے بھی نیچر نے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہوا ہے. انسان سوشل اینیمل ہے، تنہا تو رہ نہیں سکتا، ہمیں پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. فطرت نے بنایا ہی انسان کو اسی طرح ہے. بہرحال یہ میری ایک تجویز ہے، باقی آپ اپنے حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جوپیٹر 10th ہاؤس میں ہے تو یہ خواہشات کو بڑے مزے سے رکھتا ہے، اور خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا سٹیٹس لوگوں کی نظر میں بڑا اہم ہوتا ہوا دکھائی دیتا. آپ کے پاس کچھ اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس میں خاص کر اگر پولیٹیکل لوگوں سے میں بات کروں گا، چونکہ لیو میں بہت سے اس سائن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی سیاسی معاملات میں بھی کچھ مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کچھ ہی گہما گہمی میں کوئی نہ کوئی رول آپ کا بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ ینگ بچے جو ہیں، ینگ اسٹوڈنٹ کالج کی جیسے یونین میں، الیکشن میں کوئی نہ کوئی مانیٹر رول تک کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. لیڈنگ رول، اصل میں بات کروں لیڈنگ رول کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ بورن لیڈر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے، آپ لیڈر ہیں، اپنے آپ کو آپ نے لیڈر بنانا ہے، لو کانفیڈنس میں نہیں جانا. اور لیڈر کا مطلب کوئی سیاستدان نہیں ہوتا، اچھا لیڈ کرنے والا، اچھی راہ دکھانے والا. آپ خاتون ہیں، اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، اپنی فیملی میں آپ بھی لیڈر ہیں. آپ بھی اچھی روایات انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں جس کو باقی فالو کریں گے. بچوں کو آپ فالو کروا سکتے ہیں. تو اپنے اپنے رول کو بہترین طریقے سے انجام دیجیے گا، پرفارم کیجیے گا. بچت تھوڑا سا کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپینس اور خاص کر پمپ اینڈ شو، اس کو ذرا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ آپ کے پاس اگر پرسنل سیونگ بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے تو پھر خرچ کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے. لیکن محض یہ شو آف کرنے کے لیے کسی پارٹی میں جا رہی ہیں اور سارا کچھ ہے، وہاں کچھ گوچی پراڈا یا اس طرح کا کوئی شو آف کا ایشو اور آپ افورڈ نہیں کرتے، تو پلیز بی کیئرفل، ذرا سا احتیاط کیجیے گا. یہ جناب آپ کے ستاروں کی پوزیشن ہے اس ہفتے کی. نیکسٹ ویک کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گا. جانے سے پہلے حسب معمول ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، دوستوں کو بتائیے گا. اور ایک اعلان خاص میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ آپشنز، کچھ اپرچونٹیز، کچھ کمپٹیشن آپ کے سامنے لائے جائیں گے، جس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک سرپرائز انعامات دیے جائیں گے، جس میں میرا اور آپ کا پرسنل 1-to-1 سیشن ہوگا. تو جناب ایسی کوئی آفر، ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں ضرور حصہ لیجیے گا اور انفارم کیجیے گا، ایکٹیولی اس کو بتائیے گا کہ جناب ہم نے یہ کیا، تاکہ میں اور آپ ڈائریکٹ بات کر سکیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری جناب آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے. سن، مارس یہ بھی ساتھ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا 7th ہاؤس بھی ذرا سا بھاری ہوا ہے، زیادہ ذمہ داریاں لے کے آ رہا ہے، زیادہ پریشر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کاموں میں کچھ ڈیلے بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور مزاج میں تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن ایک خوشخبری بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا 2nd ہاؤس بڑا اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی انکم کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
ایسی چیزیں، ایسے معاملات فالو اپ کے جہاں کچھ پیمنٹس آنی تھی اور آپ تھک چکے تھے، وہاں سے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے. دیکھیں، قدرت بڑی مہربان ہوتی ہے ہم پہ. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ہمیں کمپنسیٹ کرتی ہے. کہیں ایک کمی ہوتی ہے تو کہیں ایک خوبی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کہیں ایک آسانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. صرف سوچ مثبت ہونی چاہیے، اپروچ مثبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. یہاں میں آپ کو بتاؤں، کوئی میڈیکل کنڈیشن اہل خانہ کے ساتھ اگر ہو تو اس کا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب آپ کے سائن میں، کہ 2-3 دن اس ویک کے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں سیٹرن اینڈ مارس اکٹھا ہوگا. یہ سارا جائے گا. یہاں پہ آپ کو ٹالرنس زیادہ دکھانی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کریں گی آپ کو. طبیعت کے اندر نا بے چینی ہوگی. آپ خام خواہ کسی بھی بات کو، ٹھیک کہی گئی بات کو بھی سخت لے سکتے ہیں، برا لے سکتے ہیں. یہ 2 سائن افیکٹ ہوں گے. پہلا سائن تو ورگو ہے اور دوسرا سائن پائسس ہے. پائسس کی باری آئے گی تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میں ورگوز کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ نے ذرا زیادہ سمجھنی ہے. کوئی چیز ایسی جو ناپسندیدہ آپ کی گرد ہوتی ہے تو فوراً ریاکٹ نہ کیجیے گا. میریٹل پوائنٹ آف ویو سے یہ وقت بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جناب. اگر ایسے ٹورسیرین جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا پیرنٹس جن کے بچوں کے پرپوزلز چل رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بڑا بہتر اور مناسب وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور خاص کر اگر کوئی پرپوزل دوسرے ملک، دوسرے شہر سے آ رہا تو اسے کنسیڈر کرنا زیادہ امپورٹنٹ اور بہتر ہوگا. تعلیمی معاملات میں بہت اچھا ہے. چھوٹے بچوں کی سکولنگ بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ پرائمری ایجوکیشن یعنی چھوٹے بچے اگر آتے ہیں تو من پسند سکول میں داخلہ ماں کی خواہش، باپ تو ہوتا ہی ہے لیکن ماں کی اپنی ایک آئیڈیل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے. ینگ بچیاں جب بچے اپنے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کے ایک خاص انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. 20s کی بچیاں، ان کے اپنے بچے جب ہوتے ہیں بڑی کنسرن ہوتی ہیں ان کے لیے. تو آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں کی سکولنگ کے لیے بہترین بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی ایجوکیشن، ان کا کیریئر، ان کے سٹارٹ اپ کے لیے ہی ایک بہترین ٹائم بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. سیجیٹیریس اس کے ساتھ ساتھ ٹورس ہاؤس جو کہ آپ کا 9th ہاؤس ہے، اس میں جناب رولنگ پلینٹ سیجیٹیریس ہاؤس کا آپ کے 4th کا وہ ہے. بزرگوں کو یاد کیجیے گا، ماں باپ کو یاد کیجیے گا، نانی دادی کو یاد کیجیے گا. اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کا اہتمام کیجیے. اور خاص کر اگر آپ کو کچھ خواب آ رہے ہیں، ان خوابوں میں کچھ پرانے بزرگ آ رہے ہیں، سبز زمین لہلہاتی دکھائی دے رہی ہے، فصل پکتی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہے. ان کے نام پہ چھوٹا موٹا صدقہ کیجیے گا، کسی کی مدد کیجیے گا. اور اگر وہ حیات ہیں تو کچھ وقت ان کے ساتھ بتائیے گا. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے اوپر کچھ پریشر یا سختی کا وقت آ رہا ہے وہ ٹل جاتا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے. دعا بہت بڑی ایک چھتری کی مانند ہے. جب کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ہم دعا ہی کرتے ہیں. بے بسی کی حالت میں اس سے بہترین سہارا کوئی بھی نہیں ہے. تو ان سہاروں کو کبھی ختم نہ کیجیے گا. تعلق رکھیے گا، تعلق سے ہمیشہ بہتریاں آتی ہیں. فرینڈ سرکل امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسا تعلق بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں کچھ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی روٹین کو گڑبڑ کر سکتے ہیں. جلدی آنے والا دیر سے آ سکتا ہے، صبح جلدی اٹھنے والا دیر سے اٹھ سکتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں اتھل پتھل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو لہٰذا ان یوزول قسم کی چیزیں جو آپ کے مزاج کا حصہ نہیں ہیں، وہ اگر ایسے ہو رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کو درست رکھنے کی کوشش کرنی ہے. بائی نیچر ورگوز آر، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں، چیزوں کو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی ڈھیٹ اور لاپرواہ بھی ہوتے ہیں. ایم سوری ٹو سے، آپ پریشان ہو، میں بھی ورگوئی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، خود کو کہہ رہا ہوں. ڈونٹ وری. ایسے ہی ہوتے ہیں، اگنور کرنے والے ہوتے ہیں. خیر ہے، کوئی گل نہیں، دیکھا جائے گا. نہ کیا ضروری ہے کہ نقصان کے بعد دیکھا جائے؟ پہلے کیوں نہ دیکھ لیں میری جان؟ ذرا سا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے جناب صورتحال آپ کی اس ساری پوزیشنز کے ساتھ. مالی معاملات بہت اچھے ہیں.
کام کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا، بھرپور طریقے سے توجہ دیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا. یہ یاد رکھیے گا اس ہفتے آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. اور ایک چیز اور، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو میں نے کہی ہو تو ذرا شیئر بھی کر لیا کیجیے، بتا بھی دیا کیجیے. آپ کی خوشی میں ہم بھی شریک ہو لیں گے. سو جناب، یہ ہے اس ہفتے کی صورتحال. اور دوسری چیز وہی، سائن اور میرے اس چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے، ٹھیک ہے؟ دوستوں کو بھی بتائیے اور آگے پھیلائیے. اور ہاں، ایک بڑی اہم چیز جو آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی آپشنز رکھی ہیں. کچھ کمپٹیشن، کچھ میچ. یہ ینگسٹر جو ہے نا بڑے پروگریسو ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. رات میٹنگ آفس میں ہو رہی تھی تو میرے پاس جناب آئے اور انہوں نے کہا سر ہم آپ کے اس چینل کے لیے ہمارے پاس یہ آئیڈیاز ہیں، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بابا میرا کام تو بولنا ہے، آگے پلان جو بھی کرنا ہے وہ آپ کا ہے. یہ میرے سبجیکٹ میں بس مجھے کبھی یہ نہ کہنا کہ آپ یہ کہیں یا وہ کہیں. میں وہ کہوں گا جو مجھے دکھائی دے گا. باقی کس طریقے سے کیسے اسے پھیلانا ہے، کیسے لوگوں تک لے کے جانا ہے، یہ آپ کا کام ہے. تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا جناب کہ کوئی کمپٹیشن، کوئی ایسی چیز، کوئی پرپوزل لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ سب پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے سرپرائزز ہوں گے. اور ان میں ایک سرپرائز یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی ملاقات بھی ہوگی پرسنل لیول پہ، فری آف کاسٹ. تو ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. وہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات، ویسے ہی آپ کی پوزیشن دیکھی تو ایک شعر یاد آ گیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. جناب کبھی کبھی ہم ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کر لی، بڑی اسٹرگل کر لی، اب موج ہی موج ہے، اب عیش ہی عیش ہے، مستی مستی ہے. لیکن وہاں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی کچھ اور کرنے کو باقی ہے، ابھی زندگی کچھ آپ سے مانگ رہی ہے. تو بہترین پرفارم کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، خود کو بدل بھی رہے ہیں، لیکن یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. یہ وقت آپ سے ابھی محنت کا مزید تقاضا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک چیز اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ اس سے پہلے 12th ہاؤس میں تھا. اچھا، جب یہ 12th ہاؤس میں ہوتا ہے تو تھوڑا سا انسان کو نا ریلیکس کرتا ہے، لیتھارجی کی طرف رکھتا ہے. لیکن اب یہ اپنے برین میں آیا ہوا ہے. جب یہ آپ کا اپنا ستارہ آپ کے اپنے ہاؤس میں ہوتا ہے، اور پھر ایک اور چیز جو آپ کو انرجی دینے والا سٹار ہے، مارس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جب ایک خاص اینگل سے، یعنی پہلے اس کی اپوزیشن تھی جوپیٹر کے ساتھ، اس ویک کے مڈ ویک میں وہ آئے گا آپ کے 3rd ہاؤس میں. تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی ساری انرجی جو ہے وہ اتھل پتھل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اس کا آغاز ہوگا آپ کو خود اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے سے، یعنی اپنی روٹین، اپنا ٹائم ٹیبل، اپنی چیزیں سیٹل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فائنینشیل میٹر امپروو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت ایسا ہوگا جہاں صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ اپنے سے ہٹ کے اپنے فیملی ممبرز کو، سبلنگ کو، بہن بھائیوں کو، چھوٹے کزنز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑ سکتا ہے. اور صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں، آپ کے بہن بھائیوں میں کسی کو آپ کی فائنینشیل نیڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کو ضروریات پوری کرنے کی جیسے کہتے ہیں ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ایک ملے جلے سے تاثرات ہیں. ساتھ ہی یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 6th ہاؤس آپ کا جو ہے اسٹرالوجیکل 6th ہاؤس ہوتا ہے. یہ آپ ویسے میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ اس ٹیکنیکل لینگویج کو سمجھ جائیں گے. یہ سروس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. پہلے 2-3 دن بڑے امپارٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس میں کام چیزوں کا پریشر زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. آپ کام کچھ اور کرنے نکلیں گے، تیاری کسی اور چیز کی ہوگی، لیکن پتہ چلے گا کہ سڈنلی باس نے کہا کہ اچھا اسے چھوڑو یار، یہ زیادہ ارجنٹ آ گیا، اب اس کے اوپر توجہ دینی ہے آپ نے. ہوگا کیا؟ آپ بہترین طریقے سے ریلیکس بیٹھے ہوئے کہ اچھا یہ ختم ہو گیا، ایک نئی سٹوری کھل جائے گی، جس کے لیے میں نے وہی کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ امتحان ویسے زندگی ہی ہے، زندگی ساری ایک امتحان ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہی مرحلات ہے. اس میں سکھ کی گھڑیاں چند آتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ انہی کی آتی ہیں جنہوں نے وقت کے اوپر چیزوں کو کام کیا، استعمال کیا، اپنے لیے بہتر مواقع پیدا کیے ہیں.
اچھی فصل وہی ہے جو ایک خاص وقت پہ جا کے کاٹیں گے تو اپنے اس وقت کو بہتر گزار سکیں گے. تو یہ وقت بھی آپ کا بڑا ڈفرینٹ طرح کا ہے. اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں، ینگسٹر ہیں، آپ کی ایج 16-17 سال سے لے کے ایجوکیشن کے لیے، میں کام کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کبھی بھی انکریج نہیں کرتا کہ بھائی اچھے بھلے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ویل آف ہیں، فیملیز ٹھیک ہیں، دماغ میں ایک سوار ہو جاتا ہے کہ ہم تو یورپ جائیں گے، دبئی جائیں گے، کام کریں گے. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کیا وہاں زندگی اتنی آسان ہے؟ بہت سے لوگ اگر اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے آبائی پیشے میں اتنی محنت کریں جتنی ان کے آباء و اجداد نے کی تھی اچھے طریقے سے، تو وہ ان سے بہت بہتر ہو سکتے ہیں جو باہر جانے کے شوق میں اپنی زندگی، اپنی جان تک گنوا بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو آپ نے بڑا محتاط رہنا. لبرلز لوگ ہوتے تو بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی ضدی بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور ضد میں جب اٹک جائیں تو پھر چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل میں نہیں لگانا آپ نے. بالکل آپ بحث بھی نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں. خاموشی کا مطلب اگر ہوتا ہے تو پھر اسے ایکسیپٹ کیجئے کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن آپ خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ یار کیا سننا ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، کروں گا وہی جو دل چاہے گا. نو، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ جوائنٹ ایک ٹیم ٹائم ہے یہ جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا لاء سے تعلق ہے، پروفیشن سے تعلق ہے، تو اس سلسلے میں اپنے کلائنٹس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا. لیگل معاملات بڑے اہم ہوں گے. اگر آپ خود لیبرا ہیں اور آپ کے کوئی لٹیگیشنز کے معاملات ہیں تو ان کے اوپر بھرپور توجہ دیجیے گا. کوشش کیجیے گا اپنے وکلاء کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی علم کے بغیر کورٹ کی کوئی ڈیٹ آتی ہے وہ سکپ کر جاتی ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہوتا، جس میں کچھ ایڈورس افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ وقت اوور آل جسے میں کہوں جاگتے رہنے کا، توجہ دینے کا وقت ہے. انکم معاملات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. جوپیٹر آپ کی 8th ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ویٹ گین کرنے سے احتیاط کیجیے گا. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ ڈائٹ، کچھ ہیبٹس ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. موسم بھی چینج ہو رہا ہے جس میں ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھا، اور خاص کر وزن میں اگر جو ہے تو وہ لوور بیک، ہپ، ٹانگیں، یہاں سے وہ آپ کا ویٹ زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹمی یعنی لوور ایریا باڈی کا اگر ہم کہیں تو وہاں پہ آپ کا وزن زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کوئی واک شاک، کوئی ایسی چیزیں جاری رکھیے گا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آکسیجن انٹیک بہتر ہونا چاہیے، واٹر انفلو بہتر ہونا چاہیے. 6th ہاؤس میں مون سیٹرن دونوں اکٹھے ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے پلیز پانی خوب پینا ہے. ادروائز آپ کی ٹانگوں میں ان میں کریمپس پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کریمپ آپ کو اریٹیٹ کریں گے، تکلیف دیں گے. تو واٹر انٹیک آپ نے اپنا بڑھا کے رکھنا ہے اس ویک میں. یہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے بارے میں فکر مند ہے، کنسرن ہے، تو رابطے میں رہیے گا. کبھی کبھی ہم کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو دل جوئی تو ضرور کر سکتے ہیں نا، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا آپ کو. ینگ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ شادی میں انٹرسٹڈ ہیں، چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ کا یہ وقت میریٹل ٹائم جسے کہتے ہیں شادی والا وقت جو ہے وہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور مڈ ویک کے بعد اگر کوئی پرپوزل، کوئی رشتہ ایسا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس مواقع، اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہی حال لبرا پیرنٹس کا بچوں کے لیے بھی ہے کہ ان کی لائف ڈیسیژن میکنگ کے لیے اچھا وقت ہے. تعلیم سے لے کے ان کی شادیوں تک اب وقت ہے. سو یہ جناب اس ہفتے کی آپ کی پوزیشن ہے جو میں نے مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید کوئی چیز ہوگی تو نیکسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ، چینل ضرور شیئر کیجیے گا. اور ایک اعلان وہ جناب یہ ہے کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے کوئی ڈفرینٹ طرح کے آپشنز تیار کر رہی ہے، جہاں آپ کو ایک گیم میں، ایک کوئز میں، ایک کمپٹیشن میں انوالو کیا جائے گا، جس کو انفارم کرنے کی صورت میں میرا آپ کا انٹریکشن ہوگا. آپ کو فری آف کاسٹ ایک سیشن ملے گا، ٹیلی فون کے اوپر ہم بات کر سکیں گے. تو مجھے انتظار رہے گا کہ کب میری اور آپ کی بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ ویک جناب 2-3 طرح کی تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. پہلی تبدیلی جو بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ایک تو آپ کا جو اسکارپیو منتھ تھا، یعنی آپ کا برتھ منتھ تھا، یہ 22 کی شام کو ختم ہو رہا ہے اور 23 سے سیجیٹیریس منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے. سیجیٹیریس آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کا انکم ہاؤس ہے.
وہ اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کو مالی معاملات کے لیے اپرچونٹیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں آغاز ہی اسی سے کروں گا کہ اگر آپ بہت عرصے سے جاب لیس تھے، آپ نوکری کی تلاش میں تھے، تو یہ وقت بھرپور طریقے سے کام کرنے کا، رولا پا دو، دوڑو بھاگو ادھر ادھر، رشتہ دار دوست جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ کہیں سے کوئی اپرچونٹی کوئی چیز ملتی ہے، اس کے بارے میں کام کیجیے اور ریکویسٹ کیجیے، اپلیکیشن بھیجیے۔ اور اس سے زیادہ اہم چیز میں یہ کہوں، اگر آپ کو پیڈ جاب نہیں ملتی تو ان پیڈ جاب کیجیے، ایکسپیرینس گین کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے بڑا اہم ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی میڈیکل اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ بہت یہ جاگتے رہنے کا وقت ہے، مواقع سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔ جہاں اچھا وقت ہے وہاں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ اپنے اسپاؤس کے بارے میں کوئی مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے، کوئی ڈس انفارمیشن بھی آپ تک آ سکتی ہے، وہ ڈس انفارمیشن آپ کے تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا کسی خدا نخواستہ کسی ایسے ریلیشن شپ سے تعلق ہو، کسی بات سے تعلق ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ود ان فیملی، اور خاص کر یہ جوائنٹ فیملی میں جب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ادھر چھوٹی موٹی باتیں بہت اس طرح کی کریٹ ہوتی ہیں، جہاں پہ کورٹ کچہری آپس میں فیملی میں جیسے کہتے ہیں نا پنچایتیں کرنی پڑ جاتی ہیں۔ وہاں پہ اگر ایسی کوئی چیز بنتی ہے تو اس چیز کو اگنور کیجیے گا، اور جس سے کوئی کنسرن ہو اپنا شکوہ اپنی بات ڈائریکٹ آپ اسی سے کریں گے جس سے آپ کا تعلق ہوگا۔ زمانے میں اپنی تکلیف اپنی چیز کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، ورنہ چیزیں سمیٹ نہیں سکیں گے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسے کمانے کی خواہش تو ڈیسپریٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں میں یہ بات کروں گا خواتین کے لیے بھی کہ گھر بیٹھی خواتین اگر کچھ کام کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بڑے اچھے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوکنگ سے لے کے ڈریس تک یہ سارے ایریاز آپ کے سمارٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹیچنگ سمارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے گھر بیٹھ کے ٹیوشنز لے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ اینڈ آف ایئر آ رہا ہے، دسمبر میں بچوں کی چھٹی ہیں، اس کے بعد ایگزام ہے، پریپریشن کے لیے پیرنٹس پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، یہ برکت دماغ میں لائیے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور ویسے بھی جب ہم مصروف ہوتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری ذہنی کیفیات بہت بہتر ہوتی ہیں۔ سو یہ ایک کیفیت تھی جو نظر آ رہی تھی، جس کا میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کروں کہ یہ جناب صورتحال بنتی ہوئی آپ کی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کا ایک اور سائن بڑا اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی سوشل لائف کو ذرا سا محدود کرنے کی کوشش کیجیے۔ ویسے یہ خود بخود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، محدود اس صورت میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ کو، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ چھوٹی موٹی چیز آپ کو اپنے اسپاؤس کے بارے میں اگر اریٹیٹ کر سکتے تو فرینڈس کے بارے میں بھی کر سکتی ہے، جہاں دل شکنی کے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے دور ہو سکتے ہیں خواہ مخواہ کوئی بات دل میں لا کے، تو یہ وقت معاملات کو کلیئر کرنے کا ہے، اسے خراب کرنے کا نہیں ہے۔ ایک تو جناب یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری اہم چیز جو آپ کی پلانٹری پوزیشن دے رہی ہے، وہ جناب راہو چونکہ آپ کے 6th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں پہ ہارمونل انڈیکیشن، اسپیشلی میں فیمیل کے لیے بات کروں گا، اگر خدا نخواستہ آپ کے ریگولر معاملات ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی چینجز آتی ہیں منتھلی سائیکل میں، تو اس کے بارے میں ذرا کنسرن ضرور رکھیے گا۔ اس کا افیکٹ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر جائے گا، اریٹیشن ہوگی، گھر آفس چیزیں متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ راہو اینڈ وینس جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہ وہ اندریاں، وہ جسم کے وہ حصے، وہ غدود جو سرٹن ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انکم کے معاملات میں بھی ذرا سے مسائل رہیں گے۔ آپ نے کسی سے ادھار دیا ہوا ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، دینے والا انکار کرے گا، وہاں پہ بھی آپ کو غصہ و تکلیف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا آگے بڑھیے جتنا آپ افورڈ کرتے ہیں، اگر دینے کی بات ہے۔ ادروائز آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیشن شپ میں افیکٹ اور پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیکنڈ جناب میں آپ سے یہ کہوں کہ شادیوں کے معاملات تو ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور خاص کر 25 سے 27 تک پرپوزل رشتے، ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
پیرنٹس کے لیے اور سب کے لیے. ساتھ ہی میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کنسنٹریشن افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یعنی آپ جتنا، اور یہ اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی جسے میں کہوں گا او لیول اے لیول سے لے کے گریجویشن تک کرنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ہائی ایجوکیشن سے پرائمری ایجوکیشن سے ہائر ایجوکیشن تک سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں ان کی اپنی پرسنل اسٹیٹ آف مائنڈ، جن وجوہات کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کی وجہ سے کنسنٹریشن پرابلم ہو سکتا ہے. پڑھنے بیٹھیں گے توجہ نہیں دے سکتے، دماغ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، ایفرٹ ہوتی ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل پا رہا. ریلیکس، بی کمفرٹیبل. ایک دوسرا، اگر کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اپنے ذہن، اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا ریسٹ دیجیے گا. گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اٹھیں، چینج کریں، موو کریں، اور پھر دوبارہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھیے گا. اور پیپرز اگر کوئی ہونے والے ہیں تو آپ نے اس کی باقاعدہ ریہرسل کرنی ہے. سلیکٹ کیجیے گا سرٹن کویشچنس، اور ایک سرٹن ٹائم میں جو بھی پرسکرائب پیریڈ ہوتا ہے آپ کا، اس کے اندر 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، اس کے اندر ان کو ریزالو کرنے کی ایکسرسائز کیجیے گا، سالو کرنے کی ایکسرسائز کیجیے گا، تاکہ آپ کا کنٹرول رہے. اور آپ کی یہ ایکسرسائز ہے توجہ اور کنسنٹریشن کی. سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو میں اسٹوڈنٹس کے لیے بات کروں گا، اسپیشلی چھوٹے اسٹوڈنٹ کو، جن کو یہ شکوہ کہ بہت پڑھ رہے ہیں، چیزیں یاد نہیں ہو رہی. تو اپنے سارے سینسز کو انوالو کیجیے گا. سینسز سے مراد ہوتی ہے کہ 2 ہوتے ہیں، ایک ہم دیکھتے ہیں، دوسرا ہم بولتے ہیں آواز، تیسرا ہم لکھتے ہیں. ان تینوں سینسز کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم کنسنٹریشن والا نہیں ہوگا، بہترین رزلٹس ملیں گے. اور یہ جو وقت آپ کے نتائج اور چیزوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اپنی محنت اور ایفرٹ سے آپ اس کو اوور کم کر لیں گے. یہ ہے جناب آپ کی اس ہفتے کی صورتحال. اب ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح چینل سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو بھی بتائیے گا. اور ایک اعلان جو ہماری ٹیم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ کچھ گیمز، کچھ ایکٹیویٹیز آپ کے لیے آ رہی ہیں جن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ان پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ سرپرائزز دیے جائیں گے. ان میں ایک جو ہے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، سیشن ہوگا، فری آف کاسٹ ہوگا، نو فی. فون پہ بات ہوگی، آدھے گھنٹے کی بات ہوگی. اور آپ تیار رہیے اس کو حصہ لینے کے لیے، اور اپنے ذہن میں اپنے سوالات بھی جوڑ کے رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کوس اردو میں کہتے ہیں. جناب، آپ کا اپنا برتھ منتھ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 23 کی صبح سے. 22 تک اسکارپیو ہی چل رہا ہے. 23 سے آپ کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی سیجیٹیرین کا منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 21 دسمبر تک رہے گا. آپ کے علم میں بھی ہوگا بہت سے لوگوں کی سالگرہ اس میں ہوگی. میری طرف سے ان تمام لوگوں کو ایڈوانس سالگرہ مبارک. ویکلی ہاروسکوپ میں ہم آپ کو بتاتے بھی رہیں گے آف اینڈ آن کہ یہ منتھ آپ کے لیے کیسا، کیا پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے سائن کے بارے میں ایک الگ سے پروگرام بھی ہوگا، لیکن فوری طور پہ آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں. سیجیٹیریس آپ کا رولنگ پلانٹ کیا آپ کو پتہ ہے؟ مشتری، جوپیٹر اس کو کہا جاتا ہے. اس سائن کا لکی نمبر 3 ہوتا ہے. اس کا عنصر ایلیمنٹ، ہر ایک کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ایلیمنٹ فائر، آگ ہوتا ہے. نمبر جیسا میں نے آپ کو بتا دیا 3 ہوگا، اور یہ 3 سے مراد یہ ہے کہ 3، 12 اور 21 اس مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ، اس پیریڈ میں پیدا ہونے والے سارے لوگوں کے اوپر اپنے سائن کا، رولنگ پلینٹ کا سب سے زیادہ اثر ہوگا. اور سیجیٹیریس بہت ہی خوبصورت سائن ہوتا ہے، اور جوپیٹر اس سے بڑا ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے، جوپیٹر کو، مشتری کو کہا جاتا ہے خدا کی رحمت. یہ پازیٹیو پلینٹ ہے. اور اسی سائن کے اندر بہت سے ایسے پیر، ولی، بزرگ، مفکر، جسے کہتے ہیں تبدیلیاں لانے والے، چیلنج لانے والے، اچھے ٹیچر، ریلیجس ٹیچر. ریلیجس وہ ٹیچر جو علم حاصل کر کے پھر وہ معاشرے میں اپنے علم کو پھیلاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسپرچولی اسٹرانگ پیریڈ ہوتا ہے. دن آپ کا جمعرات کا ہوتا ہے. اور ویسے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا، پاکستان میں بہت سی ایسی جگہوں پہ کہ جمعرات والے دن دیے جلتے ہیں، مزاروں پہ، جگہوں پہ، گاؤں دیہات میں. کہیں کسی بابا کا چھوٹا سا مزار ہے تو سڑک کے کنارے وہاں پہ بھی آپ کو کچھ لوگ دیے جلاتے دکھائی دیں گے.
جمعرات والے دن. تو اسی لیے کچھ پنجابی میں سے پیروں فقیروں کا بھی دن کہا جاتا ہے. اصل میں یہ آپ کے پلانٹری پوزیشن کا دن ہے. اچھا، اب یہ کہنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا دن ہے، آپ کا ستارہ ایسا ہے، کیا آپ کی شخصیت میں وہ سارے آثار پائے جاتے ہیں پیروں فقیروں والے؟ پیروں فقیروں سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو کہہ دیں جا بچہ خوش رہ، تیری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے. آسانیاں دینا، اچھے لفظ بولنا، محبت کا اظہار کرنا، محبت پھیلانا، آسانیاں پیدا کرنا. ویسے جوپیٹر کے لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق لاء سے ہوتا ہے. بہت اچھے وکیل وہ لوگ ہوں گے. ایڈمنسٹریشن سے لوگ، ایچ آر سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، سائیکالوجی کے لوگ ہوں گے جو پرسنالٹی انالیسس کریں گے. وہاں پہ ان کا علم اور ان کا انٹیوشن دونوں مل کے بہترین رول پلے کریں گے. مختصراً میں نے اس لیے کہا کہ میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کا منتھ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس کی خصوصیات اور اس کی کوالٹیز کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر اہم نہ سمجھیے گا، آپ بہت اہم ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز آپ میں تو نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ زندگی میں نے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، تو آج سن لیجئے اور اگلے پلان کیجئے دنوں کے لیے کہ میں نے کچھ معاملات کو اچیو کرنا ہے، کچھ معاملات کو میں نے کام میں لے کے آنا، اپنے آپ کو بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے، تو آپ بہترین یوٹیلائز کریں گے. واپس آ جاتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا اپنی معلومات سے ہٹ کے. ٹھیک ہے، 23 سے پہلے کے جو 2 دن تھے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں نا اسٹرولوجیکل سائن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ذرا سٹریس والی دکھائی دیتی ہیں، پریشر والی دکھائی دیتی ہیں، کاموں کا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ نے کنسٹرکشن کام سٹارٹ کر لیے ہیں تو اس کی طرف سے آپ کو پریشر بنتا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہاں پہ آپ کی خاص کر فیمیل ریلیشن، نانی دادی یہ رشتے، وہاں پہ بھی آپ کی کوئی رسپانسبلٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور ان میں چلنے پھرنے سے متعلق پرابلم ہوگی. جوڑوں کے درد، یہ ساری چیزیں زیادہ شدت سے ہو سکتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور خاص کر آپ نے جسم کے جوڑ، فزیکل ایکسرسائز کیجیے گا، چلنے پھرنے کی ایکسرسائز کیجیے گا، کیونکہ آپ کے جوائنٹس ویک ہوتے ہیں. خاص کر لوور بیک کی میں یہ بات کروں گا، یہاں آپ نے زیادہ اپنے آپ کو رکھنا ہے. موسم چینج ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سردی سے بھی بچا کے رکھیں. واک کے لیے جائیں، جم کے لیے بھی جائیں تو ویل پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے آپ کو. یہ آپ کا پیریڈ اس طرح کا ہے کیونکہ آپ کے اندر، چونکہ آپ کا سائن تو جیسا میں نے آپ سے ابھی اسٹارٹ میں ایلیمنٹ کے طور پہ کہا تھا، تو فائری سائن ہے. فائری سائن جب ہوتا ہے تو یہاں پہ مارس بھی آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے 12th ہاؤس کا رولنگ پلینٹ وہ بھی آپ کے سائن میں موجود 25 سے جمپ کر چکا ہے. آگ جمع آگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ زیادہ کر سکتی ہیں، یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سوچنا ہے. اس کی وجہ سے غیر اہم سی بات بھی اہم لگ سکتی ہے. کسی نے چلتے چلتے گزر گیا آپ کے پاس سے، آپ کا بہت اچھا تعلق تھا، تو آپ کو دکھ ہو گیا کہ مجھے اگنور کیا. یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، آپ کو تکلیف دے گی، ایموشنلی ڈسٹرب ہوں گے. حالانکہ ضروری نہیں کہ کوئی کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہو، لیکن آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ، ذہنی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے جو اس چیز کو اس طریقے سے لے سکتی ہے. تو ایسا مجھے دکھائی نہیں دیتا. ہاں، آپ کو کچھ ذہن میں پہلے سے کچھ ہے تو یہ وقت اس کو کلیئر کرنے کا بھی ہے. اپنے ماحول کو بہتر بنانے کا بھی وقت ہے. گھر، آفس، ہر وہ جگہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کی بلیسنگز وہاں آنی چاہیے. یعنی وہی رول پیروں فقیروں والا، درگزر والا، معاف والا، دعا والا، ہیلپ والا، وہ آنا چاہیے. میریٹل لائف میں بھی اریٹیشن ہوگی، چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کریں گی. اپنے اسپاؤس سے آپ کو شکوہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے کہ مجھ پہ توجہ نہیں دی جاتی، میری بات امپورٹنس نہیں ہے. یہ سارے فیکٹر بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور خاص کر یہ، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پورے برتھ منتھ میں اس چیز کا پریشر رہے گا، اس لیے اس کو بہت زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کیجیے گا. بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بات پتہ چل جاتی ہے پھر تو ایسا تو ہونا تھا، بات تو ایسی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر اسے اگنور کر دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟
انکم کے معاملات اچھے ہیں، مالی معاملات میں بہتر ہیں، کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں، خریدنے جا رہے ہیں، موویبل اموویبل، اس کے بھی سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سیلنگ ٹائم از گڈ، ان ایکسپیکٹڈ پرائس مل سکتی ہے. آپ بہت پرائس ذہن میں رکھے بیٹھے ہیں تو کم ہو سکتی، کم رکھتے ہیں تو زیادہ مل سکتی ہے. تو یہ ان یوزول قسم کا انوائرمنٹ ہے، اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح کرنے سے پہلے ذرا ہوم ورک کیجیے گا، فیزیبلٹی بنا لیجیے گا، مارکیٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر لیجیے گا کہ مارکیٹ کیا کہتی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کے ذہن میں آئیں گی تو پھر آپ بہتر طریقے پہ چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ جناب آپ کی ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ہاں سوری، میں آپ کے بس چارٹ پہ نظر ڈالتا ہوں تو ایک اور اینگل مجھے دکھائی دیتا ہے، آپ کا خواہشات کا گھر. کوئی پرانی خواہشات، کوئی پرانی چیزیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. مجھے دکھائی یوں دیتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کی کچھ ملاقاتیں ایسی ہوں گی کچھ لوگوں سے جس کے ذریعے کوئی وینچر نیا بھی آپ کرنے جا سکتے ہیں، ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اس ٹریول میں نئے ایونیوز کھل سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے گروتھ کے اور پروفیشن سے ریلیٹڈ. اس کے اوپر ضرور کام کیجیے گا. یہ اوور آل ٹائم جو ہے زیادہ ذمہ داریاں لینے کا نہیں ہے. ایگزسٹنگ پرابلمس، ایگزسٹنگ معاملات، ایگزسٹنگ پروفیشنز کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کا ہے. نئے چیزوں کے سٹارٹ، اگر آپ بہت سے کام کر رہے ہیں تو اوور ایمبیشس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی ریئلسٹک، بی پریکٹیکل. فیملی کو ٹائم دیجیے گا، گھر کو ٹائم دیجیے گا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیجیے گا. تو یہ آپ کی صورتحال ہے جناب، بنتی ہوئی دکھائی دیتی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں یہ اگلے ویک آپ کو انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دوستوں کو بھی بتائیے گا. اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز لے کے آ رہی ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا پرسنل سیشن بھی ہونے جا رہا ہے. تو میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم کیپریکین، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بڑی چینجز والا ویک ہے، اسٹرالوجیکل چینجز، پلانیٹری پوزیشن کی چینج. اب جب یہ چینج آتی ہے تو اکارڈنگلی ہماری اپنی زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سب سے اہم چیز جس کا آغاز میں یہ کہوں گا، کیونکہ سیٹرن ایک سینئر ایج کے لوگوں کا سائن ہوتا ہے، اس کا تعلق زیادہ تر ان لوگوں سے ہوتا ہے اگر آپ کی فیلڈ آف ایکٹیویٹی جیمز، آئل، مائنز، لینڈ، ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ نے بہت بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. اگر آپ کی کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے کانٹریکٹ میں لیگل مشاورت ضرور شامل کرنی ہے. اگر آلریڈی کوئی ڈسپیوٹ، کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا پرابلم ہے، وہ چاہے سول میٹر ہے، کرمنل میٹر ہے، یعنی پولیس تک ہے، پہلی بات اوائڈ کیجیے گا. یہ وقت آپ کا فیوریبل نہیں ہے. آپ کا وقت محبت، پیار سے، ایمیکیبلی چیزوں کو ریزالو کرنے کا وقت ہے. اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف میں نے یہ بتائی کہ 12th ہاؤس سیٹرن اور اس کے آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ خاص کر ان لوگوں کو میں ضرور کہوں گا جو اپنے پرسنل فیملی میں دادا، چچا، ماما، یعنی ماما تو نہیں آتا، یا آبائی جائیداد، جہاں پہ بھی کوئی جوائنٹ وینچرز ہیں، جوائنٹ جائیدادیں ہیں، دوسری نسل سے چیزیں چلتی ہیں، اس میں کوئی کنفلکٹ یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے، اس کے اس بارے میں بھی آپ نے معاملات کو بڑا اچھے طریقے سے طے کرنا ہے اور ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. جوپیٹر آپ کے جناب 5th ہاؤس میں موجود ہے. اچھا، اس سلسلے میں کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ پرابلمس ہوتے ہیں. کبھی کوئی بڑا، کوئی دوست، کوئی چھوٹا، کوئی ہم عمر ایسا آگے بڑھتا ہے جو آربیٹریٹر کا کام انجام دیتا ہے، جو دو روٹھے لوگوں کو قریب لاتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے، معاملات کو طے کروانے کی کوشش کرتا ہے. یہ رول آپ کسی کے لیے ادا کرتے ہیں اور کوئی آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. اس لیے میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسے معاملات میں، زندگی میں، کنفلکٹ میں، چیزوں میں اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. بچوں سے متعلق بھی یہی چیز ہے کہ اگر شادی کے مسائل ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی
جسے کہتے ہیں کہ کھلے دل کھلے ذہن کے ساتھ معاملات کو دیکھنا اور سالو کرنا، اور فیملی کو اور بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ، کیونکہ آپ کا سائنس ارتھ سائن ہے، کبھی کبھی ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی چیز پہ آپ انا کی وجہ سے اٹک جاتے ہیں، ڈیپ انسائٹ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اثرات برے ہوں گے، لیکن آپ کی ایگو، آپ کی انا الاؤ نہیں کرتی کہ 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے مسائل جنم لیتی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مارس، سیٹرن اور یہ اسکوئر جو بنی ہوئی ہے سن، یہ آپ کو افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسی طرح 4th ہاؤس وہاں پہ جا کے یہ چیزیں اور ایک نیا اینگل بنتی دکھائی دیتی ہیں۔ گھر پراپرٹی سے ریلیٹڈ خواتین کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کوئی رینوویشن کرنا چاہتی ہیں، رینوویشن سے مراد یہ ہے کوئی فرنیچر کوئی ایڈ کرنا چاہتی ہیں گھر میں، اس کی لک میں، اس کی چیزوں میں، یہ اس کے لیے تو بظاہر اچھا ٹائم ہے، لیکن آپ کا سپاؤس یا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اگر آفس میں کوئی ایسی چینج تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو یہ میوچل کنسنٹ اور بجٹ اپروول کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب بجٹ اپروول ایک جیسا کہتے ہیں آفیشیل ورڈ ہے، لیکن گھر میں بھی ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو پہلے یہ تو طے کرتے ہیں نا کہ یار یہ چینج کرے، اس کے اوپر خرچ کیا آئے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کا خرچ آپ کی پلاننگ آپ کے اندازوں سے بہت زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہاں پہ جا کے آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 6th ہاؤس زبردست اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کا خاص رشتہ آپ کے 12ویں گھر سے بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے اندر کبھی کبھی انٹیوٹیو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ انٹیوشن عموماً اچھا نہیں ہوتا، آپ کو ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو قسم کی فیلنگ دیتا ہے، جس سے آپ کے اندر اعتماد کی کمی آتی ہے آپ کے فیصلوں میں، آپ کے پروفیشن اور آپ کے کاموں میں، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا تعلق فورسز سے ہے، سروسز کے ساتھ ہے، اور فورسز اسپیشلی میں کہوں گا یونیفارم جس میں پولیس، آرمی، ان چیزوں میں آتا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے غیر متوقع طریقے سے تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ٹرانسفر، پوسٹنگز نہیں بھی اگر ہو پاتی تو آپ کو فیل یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اپنے انوائرمنٹ میں کام کرنا کچھ لوگ مشکل بنا رہے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ یہ پریشر تھوڑا سا رہے گا، اس کو آپ اپنے کسی پرانے تعلق کی وجہ سے سبسائڈ کر سکتے ہیں، اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ 10th ہاؤس بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں پہ آپ کا سٹیٹس چیزیں بھی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن سٹیگننٹ ہے، موو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آؤٹ لک کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آفیشیل یعنی پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، جہاں آپ کا ایک امیج ڈفرینٹ طریقے سے دنیا کے سامنے آئے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ اور محنت سیلف گرومنگ کی شکل میں کرنی پڑے گی۔ اپنے جیسچر، اپنے رویے، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے ارد گرد کے لوگوں کو مائل کرنا پڑے گا، پھر یہ چیزیں امپروو ہوں گی، بہتر ہوں گی۔ سیاست اور ان چیزوں سے تعلق اگر آپ کا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان دینے سے پہلے اسے 2 دفعہ ذہن میں سوچنا ہے اور پھر لب کھولنے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ لفظ کہتے ہیں کہ اگر لفظ زبان سے ادا ہوا تو پھر آپ کا نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کو جو رنگ دے وہ اسی رنگ کے ساتھ دیکھا جائے گا، اور کچھ لوگ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کسی غلطی کے انتظار میں کہ ادھر آپ نے فاؤل کھیلا اور ساتھ ہی جناب آپ کے لیے یلو کارڈ آ گیا، تو یہ یلو کارڈ آپ کے اپنے ذہن میں پڑا ہوا ہے، اسے ہمیشہ دیکھتے رہیے گا۔ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں آپ کی گفتگو میٹر کرتی ہے، آپ کے فیصلے میٹر کرتے ہیں، وہاں اتنا ہی آپ کو محتاط ہونا ہوگا، احتیاط کا تقاضا یہی کہتا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ جناب آپ کی اس ہفتے کی پلانٹری پوزیشنز ہیں، اور انہی کی روشنی میں آپ نے یہ ویک گزارنا ہے، کہیں کھل کے، کہیں احتیاط کے ساتھ، کہیں کمفرٹیبل۔ اور ہاں، رومانس اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، اس کے بارے میں بھی کوئی بات کیا کیجیے ہر سٹار کے ساتھ۔ آف کورس رومانس زندگی کا ایک حصہ ہے، تعلق زندگی کا حصہ ہے، ریلیشن شپ زندگی کا حصہ ہے، کہیں کہیں وہ افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو آپ کی رومانٹک پوزیشن بڑی مزے کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وینس
وہاں پہ ہے. لیکن راہو جو ہے آپ کا مون پوزیشن پہلے 2-3 دن اچھی نہیں ہے. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے کوئی شکوہ آ گیا, کوئی بات ایسی کہہ دی جو آپ کے لیے اپنے پارٹنر سے, اپنے اسپاؤس سے, اپنے منگیتر سے, یا جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اپوزٹ جینڈر بننے جا رہا ہے, وہاں پہ آپ کو سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں, ہو جاتی ہے, یا آپ خود فیل کرتے ہیں اور تھوڑا سا معاملہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے. یہ 2 دن بہت احتیاط کیجیے گا. اور وہ پیر منگل بدھ, یہ 3 دن بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہاں آپ کو کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ جناب ایک مختصر سی صورتحال ہے. اگلا ہفتہ کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی کرتا چلوں کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز لے کے آ رہی ہیں, جن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے. ان پارٹیسپیشن کی وجہ سے آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا. آپ کے لیے ایک سیشن ہوگا, پرسنل سیشن ہوگا, میرا اور آپ کا فری آف کاسٹ ہوگا. تو جب آپ کے پاس کوئی ایسا میسیج آتا ہے تو اس کا ضرور حصہ بنیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی مجھے یاد آئی کہ کویشچن آنسر سیشن میں بھی اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں لکھنے کی بجائے, اگر آپ اپنی آواز میں ہمارے چینل کے نیچے جو سوشل میڈیا کانٹیکٹس ہیں, اگر آپ آڈیو کی شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں بھیجیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. نیکسٹ ہمارا کویشچن آنسر سیشن جب ہوگا, وہاں ہم آپ کی آواز اور کہیں گے تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ بھی اس کو چلائیں گے. پھر آپ کے سوال کا اتنی ہی محبت اور پیار سے جواب دیا جائے گا. اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ کام کیجیے, بتائیے, ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. خدا حافظ. ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر آپ کے سائن کے ساتھ. اور ہاں, جانے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں انہیں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ایکویریس دوستو, کیسے ہیں پیارے سجنوں. آپ سے تو خاص محبت ہی ہے میری, بالکل. اور ہاں, میں اس سے پہلے کہ یہ پروگرام باقاعدہ یہ ویک آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی انوالومنٹ اور آپ کی محبت کی وجہ سے ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہماری ٹیم آپ کے لیے مختلف طرح کے پروگرامز لے کے آ رہی ہے جس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے. ایک یہ کہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز میں اور اپنی تصویر میں آڈیو کے ساتھ بھیجیے. ہم جب اپنا پروگرام ریکارڈ کریں گے تو آپ کا اس میں پہلے آپ کا سوال آپ کی ویڈیو کے ساتھ چلے گا, پھر اس کا جواب بڑی توجہ کے ساتھ میں دوں گا. یہ ظاہر ہم انیشل سٹیج پہ یہ پلان ہم کر رہے ہیں, اس میں چند سوالوں کو اسی طریقے سے لیا جائے گا آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ. یہ آپ بھیج سکتے ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا کانٹیکٹ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی فورم پہ بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ جناب ہماری ٹیم آپ کو مزید پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ انوالومنٹ کے پروگرامز لے کے آ رہی ہے. کچھ ایسے چیلنجز ہیں جس کا آپ حصہ بنیں گے, انجوائے بھی کریں گے, اور اس کے سلے میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کروں گا, پرسنل سیشن بھی لوں گا, آپ سے بات بھی کروں گا. اور میں نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشن کی ہے کہ اس میں میرا جو قبیلہ ہے ایکویریس دوستوں کا, یہ میری پریورٹی ہوگا. آپ باقی سب کے ساتھ ساتھ ہوگا. آپ کے لیے 2 ویک بڑے امپورٹنٹ ہے. اگلے ویک اس کے بارے میں آپ سے اناؤنس کروں گا کہ آپ کے لیے میں نے کیا سوچ رکھا ہے. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا یہ جو پروگرام ہے صرف پاکستان ہی نہیں, تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا بھی جا رہا ہے. اور ایک چیز اور بڑی خوشی کی کہ انڈیا میں دیکھنے والے ہمارے پاکستان کے بعد دوسری بڑی کمیونٹی جو وہ انڈیا, اور انڈیا کے تمام بڑے شہروں میں دیکھا جاتا ہے. سلام دوستو, خوش رہو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ خاص تعلق رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا بھی. یہ تھی چھوٹی سی گفتگو جو کام سے پہلے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اب جناب آتے ہیں آپ کے ہاروسکوپ کی طرف. آپ کا برتھ چارٹ جو ہے اس میں سفر, ٹریول چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی تھی, وہ چینج آئی. ابھی آپ کا ایک ایسا سا پیریڈ دکھائی دے رہا ہے جو 23 سے لے کے اور اگلے 21 تک اس میں خاصی اتھل پتھل چینجز ہے, تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں کہ بھائی خرچ کرنے میں احتیاط کیجیے گا. ایکسپینس آپ نے کم کرنے ہیں. چیلنجز آپ کے پاس بہت ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے سیونگ کا فیکٹر ضرور ساتھ رکھنا ہے. پیسے آنے سے پہلے کبھی کبھی خرچ کرنے کا دل چاہ رہا ہو تو آپ کی کیفیت کچھ ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹریول, گھومنے پھرنے کا کوئی پلان ہے تو اگر حالات اجازت نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے, اسے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں.
उसी के साथ साथ जनाब ये भी है कि रिलेशनशिप में मैं ख़ास कहूँगा कि बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी अपने स्पाउस के साथ और बुज़ुर्गों के साथ फैमिली के। वहाँ पे भी बहस मुबाहिसे में आपने एहतियात करनी है। वो बहस मुबाहिसा फैमिली मैटर्स पे हो, आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ हो, सियासत, मज़हब किसी चीज़ के ऊपर भी हो, तो आपने आर्गू नहीं करना। ये वीक ज़्यादातर ऐसा ही होगा जहाँ आप सुनेंगे ज़्यादा, बोलेंगे, मैं बोलने पे पाबंदी नहीं लगाता। वो कहते हैं ना, पहले बोलो, सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये तोल और बोल साथ साथ चलना चाहिए, अदरवाइज़ बैकफायर हो सकती है आपकी सारी पोजीशन। एक ये बनता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंशियल में मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फोर्थ हाउस, इसी के साथ साथ एक और साइन भी बनता हुआ दिखाई देता है जनाब, आपके नाइन्थ हाउस में आपका रूलिंग, जो उसका नाइन्थ हाउस का रूलिंग प्लैनेट है वो वहाँ मौजूद है। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं, इंट्यूशन से रिलेटेड करना चाहते हैं, आपका कोई रूहानी सफ़र है वो आपके अंदर आ रहा है, आप कोई नया नॉलेज लेना चाहते हैं, आप किसी किस्म के कल्ट साइंसी से मुतल्लिक़ कोई इंटरेस्ट आपका है, तो वो आपके लिए मज़े का बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, तो नॉलेज शेयरिंग का भी वक्त है। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन में जाने का वक्त है। अगर आप बड़े अरसे से हायर एजुकेशन आपकी किसी वजह से डिस्कनेक्टेड है, या मज़ीद जो भी पढ़ चुके हैं, इवन पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी हुई दिखाई देती है, और मामलात आपको उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जाके अपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों से मुतालिक मैं ये कहूँगा कि टाइम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फैमिली गेट टुगेदर, बैठना, उठना, काम करना, डिसीजन मेकिंग, ये सारी ज़बरदस्त बनी हुई दिखाई देती है। अलबत्ता ये चीज़ भी दिखाई देती है कि शायद बच्चों की फ़ाइनेंशियल ख्वाहिश, नीड्स, या उनके मुतालबे या उनकी डिमांड को शायद आप उस तरह पूरा ना कर सकें जिस तरह वो तकाज़ा करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आपकी मजबूरियाँ आड़े आती हैं, उसमें बात करना, समझाना, गाइड करना ज़्यादा बेहतर होगा। तालीमी मामलात के लिए बड़ा अहम वक्त होगा। छोटे बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होती है, यानी मैं मैट्रिक से लेके और एफ़ए तक के स्टूडेंट्स को कहूँगा कि बी केयरफुल, कंसंट्रेट कीजिएगा। आपके ज़हन में इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो आपको अपने असल ट्रैक से हटा रही हैं। कम बैक टू योर रियल गोल ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी में इस स्टेज में काम करते हैं, लेटर एज में वही इंजॉय करते हैं। ये एक फैक्टर बनता हुआ दिखाई देता है। अगर बहुत कुछ करते हुए बहुत अरसे से तंग थे, 2-3 सालों से फाइनेंशियल मैटर्स आपके डिस्टर्ब हैं, आसान होते हुए नहीं दिखाई देते, तो चीज़ों को बदल लेना और उन्हें बदलने की मीटिंग करना, प्लान करने में भी कोई हर्ज नहीं, ये आपके लिए बेहतर और फ़ायदेमंद होगा। ये है जनाब आपकी मुख्तसर सी सूरत हाल इस वीक की। अगले हफ्ते सितारे क्या कहते हैं, ये पोजीशन लेके फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। बाकी ऐलानात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने क्या क्या करना है। अलबत्ता एक चीज़ रह गई, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाइसेस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, चेंजेस का महीना है, काफ़ी पीरियड आ रहा है, महीना तो है ही, चेंजेस आ रही हैं। सेजिटेरियन मंथ स्टार्ट हो रहा है, आपका स्कॉर्पियो मंथ ख़त्म हो रहा है, आप पाइसेस हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज थर्ड हाउस में मौजूद है। आपका 10th हाउस इस वक्त जगमगा रहा है 3 सितारों के साथ। 2 पहले से आ जाएंगे 23 को, और तीसरा सितारा मार्स वो 25 तारीख को आपके 10th हाउस में मौजूद होगा। ये जब आएगा तो आपके लिए बहुत से नए काम, नई जिम्मेदारियां लेके आएगा। और ख़ासकर पाइसेस हाउस में मैंने वर्गों में बात की थी, और ये मुझे याद आ गया, मैंने कहा था कि जो इसका रेलिवेंट अगला प्लैनेट है उसमें भी बात करूँगा। रेलिवेंट इसलिए कि वर्गों के अपोजिट, यानी सुंबला साइन के अपोजिट, बुर्ज के अपोजिट आपका साइन होता है, से आपका पाइसेस साइन होता है, हॉट का साइन होता है। यहाँ पे सैटर्न की जो प्रेजेंस है, ये आपको ज़्यादा मोहतात कर रही है। आपको यूँ दिखाई देता है कि आपने कामों की जो ज़िम्मेदारियाँ ली थी वो बढ़ती चली जा रही हैं, वर्क प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको महसूस ये होगा कि ये करने के बावजूद, यानी ये स्टेप लेने के बावजूद जो ड्यू रिकग्निशन है, जो उसका ड्यू रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो वाजिब है आपके लिए, एक्नॉलेजमेंट जो होती है, वो शायद आपको लगेगा कि वो मुझे नहीं मिल रही। उसके ना मिलने की वजह से आपका इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखाई देता है। आपके अंदर
ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں گے سب جگہ پہ. یعنی پائسیس خواتین گھر میں بیٹھی بھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ وہ جتنی ایفرٹ کر رہی ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، اسپیشلی موجودہ وقت میں جب مہنگائی بس سے باہر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، آپ اپنی ذاتی خواہشات خواتین جو گھر بیٹھی ہیں انہیں مار کے گھر بچوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ کا سپاؤس اسے اپریشیٹ نہیں کر رہا، اسے ایکنالج نہیں کر رہا. یہ کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے، سیڈ کر رہی ہے، اداس کر رہی ہے. ایسا ہے. اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی کیفیت ہے تو پلیز اکنالج کیجیے گا، بات کیجیے گا. ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو گفتگو سے دور ہو جاتے ہیں، دوسرے کو اپریشیٹ کرنے سے بدل جاتے ہیں. آپ خود اگر پائسیز ہیں، آپ کا سپاؤس کسی قسم کا ہے، تو اس کے رول کو ڈسکس کیجیے گا. ہمیں بہت جلدی دوسرے کی بیماری سے مراد ہے کمزوریاں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کی خوبیاں دکھائی نہیں دیتی. جب مائنڈ شاکی ہوتا ہے، ذہن شاکی ہوتا ہے، تو ہماری سیدھی نظر ہی جا کے دیوار کے اس کالے دھبے پہ پڑتی ہے. 10 بائی 10 فٹ کی سفید رنگ دکھائی نہیں دیتا، لیکن پین کا لگا ہوا ایک ڈاٹ دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ اس وقت ہمارا مائنڈ بڑا کرٹک ہوتا ہے، نیگیٹو چل رہا ہوتا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے خامی، اور وہ اسے دکھائی دیتی ہے. تو مت تلاش کیجیے، بلکہ یہ تلاش کیجیے کہ یہ خامی نہیں، باقی چیزیں کتنی اچھی ہیں. اور اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے تو آپ اس کے اوپر گفتگو کیجیے. آپ کا سپاؤس کسی بھی سائن سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم بن رہا ہے، میک ہم اور ہر ریئلائز کہ بھائی دوسری چیزوں کو بھی تو محسوس کرو. اور اگر آپ اپنے ارد گرد کسی کو ایسا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایک ماڈریٹر کا، ایک مینٹور کا رول ادا کیجیے گا. یہی حال آپ کا ایز اے باس ہے. اگر آپ ٹیم لیڈر ہیں اور اپنی ٹیم میں وہاں سے آپ کو اپنی ٹیم سے شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کی جو دیے گئے ٹاسک ہیں انہیں ٹائملی پورا نہیں کر رہے، وہ آپ کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، ڈیلے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی ریپوٹیشن افیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ ان سے ریگولر کمیونیکیٹ کیجیے گا، مسلسل رابطے میں رہیے گا، ڈسکنیکٹ نہ ہو. کوئی کام، کوئی ٹاسک دینے سے پہلے آپ کو مسلسل اسے پری چیک پہ رہنا ہے، لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرنا. یہ ٹائم تھوڑا سا محتاط قسم کا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ریوارڈ بھی یہی وقت دیتا ہے. بظاہر چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ اسٹرگل، ٹینشن ہے، جو ٹینشن لیتے ہیں، جو ٹف ایکسرسائزز کرتے ہیں، نوازے بھی وہی جاتے ہیں، اکنالج بھی وہی ہوتے ہیں، اسکل بھی وہی گین کرتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹائم اس طرح کا ہے. اس لیے ایکسٹرا رسپانسبلٹی وہ آپ کو لینی پڑیں گی، انوائڈیبل مل جاتی ہے، اسے اپنے بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کیجیے گا، ساتھ دوسروں کو لے کے چلنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز، میں اس میں ایک چیز اور اہم کروں، اکثر سینئر گورنمنٹ امپلائیز، میں ان کے اس بارے میں بات کروں، کبھی کبھی جنرس ہونا چاہیے. آپ کا اپنا موڈ اور مزاج جب اریٹیٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے سبارڈینیٹ جونیئر کی کسی چھوٹی سی چیز کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، فوری طور پہ شوکاز لکھ مارتے ہیں، فوری طور پہ فائل میں چڑھا دیتے ہیں نوٹ. چھوٹی سی چیز کسی کی زندگی خراب کر سکتی ہے. اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ پلیس کیجئے کہ آپ وہاں ہوں تو آپ کیا کریں گے. جنرس ہوں، محبت کا اظہار کیجئے. یہ وقت آپ سے پازیٹیو اپروچ کا تقاضا کر رہا ہے، کسی ریونج، کسی غصے کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ اس چیز کا ہے کہ اگر کچھ ہے تو اسے بھی معاف کیجئے گا. کارما زبردست کام دکھاتا ہے. آپ کا رول اس وقت یہ ہے کہ اس وقت کچھ کریں گے تو کل آپ کو اس کا صلہ ملے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے اگلے آنے والے پیریڈ میں، یعنی نیکسٹ سال میں، جو جوپیٹر کی پریزنس ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ جا کے آپ اپنی چیزیں بہتر کرتے ہیں، جاب میں چینج آتی ہے، فائنینشیل چیزیں بہتر ہوتی ہیں، گھر بنانے کی طرف آپ جاتے ہیں. فارن ٹریول کا ٹائم ہے. ٹریول میں اپنے آفس سے جو آپ کو مدد اور ہیلپ کی ضرورت ملتی ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگی اگر آپ کا انداز گفتگو محبت، پیار بھرا ہوگا. لوگ آؤٹ آف وے آپ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن. اور اس میں سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، 20، 21، 22
یہ 2 دن 3 دن بہت اہم ہے. ویک کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے. جب ویک کا سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پریشر زیادہ ہوتے ہیں. بچوں سے متعلق بھی یہ کنسرن ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ پہلے 3 دن مون آپ کا 5th ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ ہے سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں بیماری چیزیں افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں سے متعلق اسکول کالج سے کہیں سے بچوں سے متعلق کوئی ایسی اطلاع آ سکتی ہے جہاں آپ کی پریزنس ہو سکتی ہے. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بچوں سے متعلق کوئی شکوہ کیا جا سکتا ہے. آرام سے سنیں، خاموشی سے سنیں، بعد میں بچوں سے اس بارے میں بات کیجیے گا. کنسنٹریشن پرابلم بچوں کے ساتھ بنا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ایک محبت پیار والا سلوک کیجیے گا، انہیں ایک اچھا وقت دینے کی کوشش کیجیے گا. اسپاؤس کی تو میں نے بات ہی کی، آغاز ہی میں نے یہیں سے کیا تھا کہ جب کوئی بھی زندگی میں پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو وکٹم ہوتے ہیں یہ میاں بیوی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے، وائس ورثہ دونوں ہو سکتے. یا کوئی ضروری نہیں کہ میاں ایسا سخت ہوتا ہے بیوی نہیں، دونوں کا جس کا جو بس چلتا ہے دوسرے کو وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پلیز بی ہمبل، بی کیئرفل، محبت اور پیار سے اس سائن کو لے کے چلیے گا. یہ 2 3 سخت ہے، اس کے بعد آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسان ہو جائیں گے، چیزیں مزید بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جانے سے پہلے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میری ٹیم نے کچھ چیزیں آپ کے لیے پلان کی جو میرے لیے بھی سرپرائز ہیں. ایک بریفنگ رات کو مجھے ملی تھی میری ٹیم کی طرف سے کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، انوالو کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ اپنا سوال جواب کا جو ہمارا سیشن ہے بڑا سیریس ہے، اس میں ویوز تو کم ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے آورز بہت ہوتے ہیں. یعنی موسٹلی لوگ پورا پروگرام سنتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ دوسرے سوالوں سے بھی ہمیں بینیفٹ ملتا ہے، کہ اسی طرح کے سوال اگر ہماری زندگی میں ہیں اور ہم نہیں کرتے اور کسی نے کیے اور آپ جو جواب دیتے ہیں ہمیں وہاں سے بھی خود بخود گائیڈنس ملتی ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ لوگ لکھتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، جس سے مجھے آپ کے ساتھ بہتر گفتگو کرنے کے لیے، بہتر پروگرام کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، آپ کی سجیشن ایڈ کرنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جناب کہ آپ کے لیے جو آپشنز آئیں گی ٹیم آپ کے لیے لائے گی، اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا، چینل کو شیئر بھی کیجیے گا. آواز میں پروگرام ریکارڈ کروا کے سوالات بھیجیے، وہ آپ کے آڈیو ویڈیو کے ساتھ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ہم وہ آپ کو چلائیں گے بھی. پہلے آپ کا سوال پھر آپ کا جواب بھی دیا جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں. کمپلشن نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ پرائیویسی آپ کا حق ہے. پرائیویسی آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں نے تو اس حد تک کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ اپنا پرسنل نام بھی نہیں دینا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے تو جناب، یہ آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے، اور اس کے سلسلے میں میرا اور آپ کا پرسنل انٹریکشن بھی ہوگا جو ہماری ٹیم سلیکٹ کرے گی کہ یہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہ انہوں نے وہ کوئز یا وہ کمپٹیشن، وہ جو چیلنج ہے وہ جیتا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. میں آپ کے ساتھ فری آف کاسٹ ایک سیشن لوں گا. خدا حافظ.